اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ جو اس کے اندر ہمارا جو لاسٹ کلاس میں ہم لوگ کمزور حروف کا کر رہے تھے، اس میں ہم 3 چیزیں کر لیے تھے کہ یا تو اب شروع میں آئے گا یا درمیان میں آئے گا یا اینڈ میں آئے گا کمزور حرف۔ اب کمزور حرف وہ ہے جو کہ ظاہر سی بات ہے، کمزور مطلب ہم آلریڈی اردو میں سمجھ جاتے کہ واو یا الف یہ کمزور حرف ہے۔ تو اس کے بارے میں یہاں پر یہی بتایا گیا کہ چابی کیوں بتایا گیا۔ اب وہابا کے لیول پہ ساری گردان بنیں گی، لیکن جیسے ہی آپ مضارع میں آ گئے یہ واو چلا گیا۔ اب میں آپ لوگوں کو لاسٹ ٹائم اس کا پورا سمجھائی تھی کہ واو گیا کدھر، ٹھیک ہے؟ ہم لوگ کر لیے تھے کہ نہیں آ رہی، ایک منٹ اچھا ایک منٹ ابھی شیئر کر۔ میرے پاس پریشان ہو رہے ہیں۔ اچھا نہیں شیئر ابھی 1 منٹ کر رہی ہوں، میں شیئر کر رہی ہوں۔ اب آ گیا۔ تو یہاں پر جو اچھا کرے جزاکم اللہ آپ بتا دیے، ورنہ پھر وہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو یہ وہابا جو ہے اس کو میں آپ لوگوں کو بتائی تھی کہ گردان جب ہماری بنتی تو میں آپ لوگوں کو رولز بتا دی تھی کہ گردان بنتی کیسا۔ وہ بننے کی وجہ وہ تھی کہ یہ یفعلو، فعل یفعلو تھا وہ، تو ہم کیا کرے تھے، یفعلو کے اوپر ہی اگر ہم بنا دیے تو ایسا بن جاتا وہ۔ یہ ہے یا زبر ہمیشہ ہرے کے ساتھ آئے گا۔ یہ فا کلمہ ہے جو کہ واو ہے، عین کلمہ ہے جو کہ ہا ہے یہاں پر، اور لام کلمہ ہے جو کہ با ہے۔ یفعلو اب یہاں پر بن گیا یوہبو۔ اب یوہبو پڑھنے تو ان کو بہت مشکل ہوتی عربس کو، سوری یوہبو، تو وہ لوگ کیا کیے، گردان میں سے یہ واو گرا دیے، پوری کی پوری گردان میں سے بن گیا یہبو۔ تو یہ آ گیا یہاں پر یہبو، تو یہ دوسری چابی ہو گئی۔ اس کے اوپر پوری گردان بنے گی نیچے جا کے یہبونا، تہبو، اہبو، تہبونا، نہبو۔ یہ تہبو آ گیا، وہ عورت عطا کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب اسی کے اوپر یہ مضارع جو رہتا مخاطب، ایک چابی ہو گئی، یہ 2 چابی۔ اب تیسری چابی کہاں پر ہے، 3 اسما کے، یہ یہاں پر آ گئی تیسری چابی، یہ ہے امر کی چابی، ہب، ہبو، لا، یہ تو ہب ہبو کی 6 صیغوں کی گردان بنتی، کیونکہ ہم نہیں کر رہے نا تثنیہ کا اور جمع کا، پھر مؤنث کے واحد تثنیہ جمع، مذکر کے واحد تثنیہ جمع، صرف مخاطب میں امر بنتا ہے، کیونکہ ہم حکم کس کو دیں گے، سامنے بندہ ہوگا اسی کو ہم حکم دے سکتے ہیں، غائب کو تو حکم نہیں دے سکتے۔ تو کر جب ہم بتا رہے، کر مطلب کس کو بولیں گے، سامنے والے کو ہی بول سکتے، پیچھے کوئی غائب ہے تو نہیں بول سکتے۔ اسی وجہ سے مخاطب میں ہی امر یعنی آرڈر کی چیز بنتی، اور نہیں جو ہوتا ہے یعنی ڈونٹ ڈو جو ہم بتاتے تو اس کے لیے بھی سامنے ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں پر یہ جو امر بنانے کا طریقہ ہے وہ ہم لوگ ڈسکس کر لیے تھے، آج اس کو ایک اور بار ہم ریوائز کر لیں گے انشاءاللہ، کیونکہ کوئی بات نہیں 10 بار ڈسکس کریں تو بھی کیا ہوا، اور ایک بار کریں گے تو پکا ہو جائے گا۔ تو اب یہاں پر ہم لوگ تہبو سے ہم بناتے امر، کوئی بتا سکتے کیسا بناتے امر، یاد ہے کسی کو تو بتائیے، ورنہ پھر میں آپ لوگ کو پھر سے ریوائز کروا دوں گی۔ تا کو گرا کے الف لگاتے، ٹھیک ہے، الف لگا دی میں، جی، زبر یا زیر ہے تو زیر لگانا، اگر پیش ہے تو پیش لگانا الف کے اوپر۔ ہاں، کس کے اوپر زبر یا زیر ہے تو، تا کے اوپر، عین کلمہ پہ، سوری عین کلمہ۔ لیکن ابھی فا کدھر ہے، یہاں پر فا کلمہ بھی ہے نا، اب یہ دیکھیے، تا کو گرا دینا پر، ہاں تا کو گرا دیا، کریکٹ، یہاں پر فا کلمہ ہی نہیں ہے، اوپر سے فا کلمہ گرا دی ہم لوگ۔ تو اب یہاں پر یہ الف جو آیا اس سے پہلے، لیکن یہ جو الف لگانا ہے
یہ لگاتے ہم فا کلیمے سے پہلے. اب ادھر فا ہے ہی نہیں, اسی لیے یہ الف بھی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, ذہب یذہب تھا نا, تو یذہب اگر آپ بنائیں فعل یفعل پہ کر لیں گے, ذہب یذہب نہیں کریں کیونکہ آپ لوگ نہیں کرے نا. دیکھیے فتح یفتح آپ لوگ کرے ہوئے ماشاء اللہ, اسی کے اوپر کر کے دیکھیے پھر سے یاد آ جائے گا ماشاء اللہ. بہت اچھا آپ بتائے باجی. میں دیکھیے یہ فتح جو تھا اس کا آپ بنائے تھے تفتح, کیونکہ تھوڑا سا کنفیوژن دور کرنے کے لیے میں آپ لوگ کو بتا دے رہی ہوں دوبارہ سے کہ یہ تھا تفتح, اس کا مضارع تھا. اب مضارع میں سے ہم کیا کرے تھے, یہ تا گرا کے اس کی جگہ پہ ہم الف ایڈ کرے تھے تو وہ بن جاتا. اب الف کے اوپر کوئی ابھی ہم کوئی زبر زیر پیش نہیں لگا اس کو, اسی لیے ہم پڑھ رہے نہیں ابھی. اب یہ تھا ایسا, یہ بن گیا ہو آ گیا. اب اس کو الف الف کے اوپر یہ جو حمزہ ہے اس کے اوپر زبر آئیں گا, زیر آئیں گا, پیش ہے کیونکہ اس کے اوپر تو حرکت ہی نہیں ہے. ہم تا گرا کے وہاں پر حمزہ لگا دیے یا الف لگا دیے. آئین کلمے کو دیکھنا بالکل, زبر یا زیر ہے تو زیر لگائیں گے, اگر پیش ہے تو پیش لگا دینا. تو یہ حمزہ آیا اس لیے کیونکہ یہاں پر فا کلمہ تھا. اب ہم جو بنا رہے ہیں تہابو میں تو فا کلمہ کیا ہے ہمارا, واو. واو تو آلریڈی گر گیا, یہاں پر ہم گرا دیے, تو اس وجہ سے ہم یہاں پر الف بھی یہ حمزہ بھی نہیں لیں گے. تو صرف بچا کیا اب انہیں بیچارہ, حب بچ گیا. تا بھی گرا دیے, اس کی جگہ پہ حمزہ بھی نہیں رکھے تو بچا حب. حبو ہونا چاہیے تھا لیکن آخر میں ساکن کرنا ہے اس کو کیونکہ امر ہے, تو اس وجہ سے حب بن گیا. وہ حب, حبو, کیونکہ یہ حبو یہاں سے تہبونا سے حبو بن گیا کیونکہ نون جمع کا گرا دیے, شروع کا تا گرا دیے اور پھر یہاں پر ہم نون جمع گراتے ہی جیسے حبو کے بعد میں الف لگانا رہتا, تو یہ تا گرانے کے بعد میں ہم الف حمزہ کیوں نہیں لگائے, کیونکہ یہاں پر آلریڈی فا کلمہ ہے ہی نہیں, وہ تو پہلے سے گرا ہوا ہے, تو پھر وہ حمزہ بھی نہیں آیا. حمزہ آتا اس کو سپورٹ کرنے کے لیے, اگر لگا بھی دی ہم تو یو حبو بن جاتا. وہ یو حبو جو کہ پڑھنے اور مشکل ہے, تو وہ تو حبو ہی نہیں پڑھے تو یو حبو کہاں سے پڑھیں گے. تو اسی وجہ سے سب گرا کے وہ لوگ بنا دیے حب, حبو. لا تہب, لا تہبو, کیونکہ جب ہم نہیں بناتے اس کا تو اس میں صرف اور صرف تہبو کا شروع میں لا لگانا ہے اور اینڈ کو ساکن کر دینا ہے بس. لا تہب یہ ہمارا نہیں بن گیا. اور واہبن کرنے والا, اس میں فاعل کا اپنا وزن تھا, ہم آلریڈی کر لیے. فاعلن کے وزن پہ بیٹھتا, وہ کبھی بھی باب کے اعراب کے اوپر نہیں رہتا. باب میں ضربہ سے رہو, فتحہ سے رہو, کسی بھی رہو. فاعلن وہ کسی بھی باب سے کیوں نہ ہو, اس کا وزن یہی رہے گا فاعلن. تو یہ بن ہاں واہبن, اور اس میں موصول کا بنے گا بالکل مفعول. تو مفعول اپنے وزن کے اوپر ہی رہے گا. جیسے ساس کبھی جھکتی نہیں بہو کے سامنے, ایسے ہی فاعل مفعول کسی باپ کے سامنے, اس کے اوزان کے سامنے نہیں جھکتے, ان کا اپنا وزن رہتا. تو ایسے ہی مفعول ہے تو موہوب. اب یہ وہبن یہ اس کا مصدر ہے, اسم جو رہتا. تو سیم اب ہمارا ریویژن ہوگا. یہ چابیاں یہ ہے, وہبا ماضی کی گردان بنیں گی, یہبو مضارع کی گردان, اسی لیے یہ مضارع کی چابی ہے, اور یہ حب جو ہے امر کی چابی ہے. تو اب یہ بن گیا 1 2 3. یہاں پر کیا بتایا, خانوں کے الفاظ میں 3 افعال کی چابیاں ہیں اور 3 اسما کی چابیاں ہیں, وہ ہے واہبن, موہوبن, وہبن. یہ اسم فاعل, اسم مفعول, اور یہ اسم ہی ہے وہبن. تو یہ 3 اسما کی چابیاں ہیں, اور یہ ہے 1 یہ 2 اور یہ 3 ہے افعال کی چابیاں. عفت باجی کچھ پوچھنا ہے؟ جی باجی, السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی باجی.
یہ جو لاسٹ جو کام کا نام جو ہے آپ وہابن بولے، ہم اب تک کے جو ہے سو عین کلمہ پہ ساکن کرتے ہوئے آئے تھے. نہیں، اسم جو ہوتا ہے نا، اسم میں آپ دیکھیے ہمیشہ یہ چینج ہوتے رہتا، اس کا ایک نہیں، ہر جگہ وہابن نہیں آئے گا، وہ الگ الگ جگہوں پر الگ الگ آتا. ابھی دیکھیے آگے کا دیکھیے ودعن ہے یہاں پر، یہ دیکھیے ودعن، یہاں پر ودعن نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ اسم کے اندر زبر زیر پیش جو ہے بدلتے رہتا. یہی ایک چیز ہے جو مصدر کے اندر تبدیل ہوتی رہتی ہے آپ کو. ودعن، اب یہاں پر وہابن، اور دوسرے اسما میں بھی آپ دیکھیے کوئی بھی دیکھیں وعدن ہے، دیکھیے یہاں پر یہ بیچ کا ساکن ہے نا. اب وہاں پر وہبن نہیں آئے گا، وہبن رہے گا. تو ہر جگہ اب دیکھیے وجودن ہے، یہاں پر وجدہ میں وجدن آنا چاہیے تھا نا، وجودن ہے یہاں پر. تو یہ جو مصدر یا اسم رہتا یہ الگ الگ چینج ہوتے رہتا، آپ کو اس کا مصدر کا یاد رکھنا پڑتا. یاد کرنا پڑتا. ہاں، اس کے کوئی اوزان نہیں ہے، اس کے اسم ہے نا تو اسم کے اوزان نہیں ہوتے پھر. جی ٹھیک ہے. اچھا، آپ لوگ اس کا کر لیے نا سب لوگ، وجدہ یجدو سب لوگ ٹیبل کمپلیٹ کر لیے تھے نا؟ ٹھیک ہے. جی چلیے آج ہم سبق نمبر 4، اگر پیچھے کی کلاس میں سے کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ پوچھ سکتے. آج ہم سبق نمبر 4 میں کمزور افعال میں اب ہم جو کرے تھے وہ شروع میں کمزور حرف آیا تھا واو. ٹھیک ہے، کوئی ہینڈ ریز کرے. جی اسرا. باجی جو پیچھے کا سبق ہے اس میں سوال جواب میں یہ محاورہ ترجمہ لکھنا ہے. وعد اللہ حق. کہاں پر ہے آپ؟ کون سا لیسن بول رہے ہیں؟ تو ترجمہ 3rd. سبق نمبر 3 میں جو مشق ہے نا گرامر، وہ مشق میں یہ الا ان وعد اللہ حق، یہ والا سن لو بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے. یہ ہم کر لیے تھے لاسٹ ٹائم. الا سن لو، ان بے شک، وعد اللہ اللہ کا وعدہ. یہ اصل میں مضاف مضاف الیہ ہوتا، کیونکہ میں مضاف مضاف الیہ آپ لوگ کو نہیں بتائی اسی لیے میں یہاں پر اس کا قاعدہ نہیں بتائی. اللہ کا حق، اس لیے یہاں پر اللہ کا وعدہ حق ہے. آگے جا کے جب آپ لوگ کو مضاف مضاف الیہ آئیں گا تو آپ لوگ کو وہ سمجھ میں آتا ہے. ورنہ آپ سوچیے کہ باجی یہ وعد ہے، پھر یہ زیر کیوں آیا نیچے یہاں پر؟ ہم تو زبر اور پیش کا تو پڑھ لیے تھے کہ پیش پڑھا تو فاعل ہو جاتا اور زبر آیا تو مفعول ہو جاتا، تو یہ زیر کیوں آیا؟ تو یہ قاعدہ ہی نہیں بتائی میں، اسی لیے آپ لوگ کو اس کی ڈیپتھ نہیں بتائی میں. سن لو بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے. حل وعدت خالدا، یہ کوئی بتا دیجئے، کر تو لیے ہم لوگ لاسٹ ٹائم. کیا آپ نے وعدہ کیا خالد سے؟ خالد سے. زبردست بھائی، ماشاء اللہ. کیا آپ نے وعدہ کیا خالد سے؟ آپ سب وعدہ کرتے ہیں خالد سے، اس کا کیا آئے گا؟ آپ تب بولے تو وہ آئیں گا وحدتم. نہیں، کرتے ہیں، کرتے ہیں. آپ سب نے عطا کیا، ماضی میں جا رہے ہیں آپ سب وعدہ کرتے ہیں. اچھا آپ سب وعدہ کرتے ہیں. تعیدون، آپ سب وعدہ کرتے ہیں. بالکل. یہاں پر کہاں ہے؟ یہاں پر دیکھیے حل تعیدون زیدن، تو یہاں پر آپ سب وعدہ کرتے ہیں تعیدون زیدن، سوری خالدن، آپ سب وعدہ کرتے ہیں خالد سے، تعیدون خالدن. اس سے پہلے کا جو ہمارے ترجمہ کیجیے، اس سے پہلے تو اس سے پہلے کا پیج وہب لنا من لدن کا رحمہ ہے نا، اس کا محاورہ ترجمہ لکھیں گے. و اور حب امر کا صیغہ ہے، اور عطا کر، لنا ہمارے لیے، من لدن کا آپ کے پاس سے، رحمت کو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اسی لیے، اور عطا کریے ہمارے لیے، من لدن کا آپ کے پاس سے، رحمتاً رحمت کو. حل وہبتم خالداً، کیا بنے گا اس کا ترجمہ؟ کوئی بھی کریے. حل وہبتم
खालिदन, क्या आप सब अता किए खालिद को? हाँ क्या आप सब ने अता किया खालिद को, बिल्कुल। यहाँ पर क्या आएगा? अल्लाह ने अता किया हम सब को, वहब लना अल्लाह। अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वहबनल्लाह, वहब, वहब आएगा, वहब, वहब, वहब अल्लाहु लना भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि अल्लाह ने अता किया ना, तो फ़ाइल इसमें जलाला अल्लाह बन जाएंगे। तो वहब अता किया। अब थोड़ा सा यहाँ पर अगर प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा अगर वो हो गया तो वहब बन जाएगा, वहब, वहब अल्लाहु लना भी आएगा, या वहब लना, या फिर वहबना, वहबना अल्लाह, वहबना अल्लाहु, वहबना अल्लाहु, ऐसा आएगा। वहबनल्लाह। सिर्फ फ़र्क ये होगा कि अगर वहब ना बना देंगे आप तो फिर गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? वहब ना अगर बनाएंगे तो हमने, हाँ यहाँ पर पेश का तो मायने ही गलत हो जाएगा, ज़बर आप पेश लगाएंगे तो गलत हो जाएगा वो। वहब ना हमने अता किया आ जाता तर्जुमा, तो वहब, वहबना अल्लाह ने अता किया हम सब को। जी हाँ, बा पे ज़बर है, बा पे ज़बर है, क्योंकि अल्लाह फ़ाइल, इसमें जलाला अल्लाह जो है फ़ाइल है। तो मैं आप लोगों को बताई थी कि फ़ाइल कभी छुपी हुई ज़मीर में रहते, कभी ज़ाहिर हो जाता। अगर ज़ाहिर भी हो गया तब भी इसका फॉर्म नहीं चेंज होगा। अगर इसमें यानी फ़ाइल अगर ज़ाहिर हो गया तब भी फ़ेल तो पता चल जाता कि हाँ यहाँ पर वहबा है, उसने अता किया। किसने अता किया? तो आप नाम भी लिख सकते, वहबा ज़ैदुन अगर आप कह दें तो ज़ैद ने अता किया, वहबना ज़ैदुन, ज़ैद ने अता किया हमको। अगर आप यहाँ पर नहीं रखना चाह रहे मिसाल के तौर पे, तो आप क्या कर सकते हैं? वहब अल्लाहु लना, वैसे भी लिख सकते, वहब अल्लाहु लना, दोनों भी सही हो जाते। वहबा आना ज़रूरी है लेकिन, वरना फिर तर्जुमा चेंज हो जाएगा। मैं लास्ट टाइम कराई थी, थोड़ा सा रिकॉर्डिंग में जब चेक कर रही थी तो वो डाउट हुआ कि ये गड़बड़ तो नहीं हो गई, क्योंकि बा के ऊपर का ज़बर अगर सही से अदा नहीं हुआ। मैं लास्ट टाइम सोची भी थी, अच्छा हुआ असरा याद दिला दिए कि लास्ट टाइम मैं सोची इसको एक बार करेक्ट कर लेंगे, क्योंकि अगर बा के ऊपर का ज़बर सही से अदा नहीं हुआ तो वहब ना बन जाएगा वो। वहब अल्लाहु लना भी कर सकते हैं आप, अल्लाह ने अता किया हमारे लिए या हमको, तर्जुमा सेम आ जाएगा, हम सब को या हम सब के लिए। आपके पास से रहमत को लिखे। यहाँ पर वहब जो आया वो है और अता कीजिए, अता कर तो नहीं बोल सकते ना, अल्लाह ताला से जब हम दुआ मांग रहे तो अता कर तो नहीं बोल सकते, अता कीजिए। हाँ नहीं, अता किया नहीं आएगा। क्या लिखा है आप? अरे सॉरी, हमारे लिए आपके पास से रहमत को, ये लिखे थे बाजी। सॉरी बाजी, अगर मैं लिखाई ऐसा तो वहब और अता करिए, अता करिए, क्योंकि अता कर तो हम अल्लाह ताला को नहीं बोल सकते ना, अता करिए। हब असल में अम्र का सीगा है, तो अगर आप सिर्फ अगर आप तर्जुमा करेंगे तो अता कर ऐसे आएगा, लना हमारे, मतलब अमर का सेवा आ जाता। हाँ वाव है ये, और मतलब आप अदब के तक, वरना आप अगर ग्रामेटिकली तर्जुमा लिख रहे हैं तो आप कर लिख लीजिए, और अता कर हमारे लिए मिल्लदुन, क्योंकि कुरान पाक में आप देखिए वैसे ही आता है ना, दुआ में भी ऐसे आता, अल्लाह दे हमको, रब्बना हब लना, हाँ या अल्लाह अता कर हमको, ऐसे ही आता। लेकिन अब वो मैं आप लोग लिख लीजिए, नहीं तो वहाँ पर कर तो लिख लीजिए, ताकि आपको ये तो पता चल जाए कि ये अम्र है। वहब, अगर वहबा होता तो गायब का सीगा होता, लेकिन वहब है वो साकिन हो गया। और फ़ेल के जितने भी, हमेशा बहुत इस चीज़ में केयरफुल रहना है कि एक हरकत भी साकिन की जगह ज़बर नहीं आएगा, ज़बर की जगह सुकून नहीं आएगा। बहुत इसके एराब बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं इसके अंदर, क्योंकि अगर आप इसको साकिन कर दिए तो अब तर्जुमा क्या बनेगा? वहबना, वहबना हम सबको अता कर, नहीं वहबना, वहबना क्या है यहाँ पर? हम सब ने अता किया, हम सब ने अता किया, हम सब ने हाँ अता किया। गलत हो गया ना,
यहाँ پر اب کیا ہے؟ اللہ نے عطا کیا. اگر ہم یہاں پر آپ قرآن پاک بھی پڑھتے وقت میں اگر اس کو سکون کر دیے تو ہم سب نے عطا کیا کا ترجمہ آ جائے گا. جی تو یہاں پر تو اللہ نے عطا کیا، تو اس فاعل جو ہے اس میں جلالہ اللہ ہے، تو آپ اس کو ضرور وہبنا پڑھیں گے تو وہبنا اللہ. آپ بعد میں لکھ سکتے وہبنا اللہ لکھ سکتے، لیکن پڑھتے وقت میں کیئرفلی یہ پڑھنا ہے کہ یہاں کا زبر ضرور پڑھنا ہے. وہبنا اللہ، اللہ نے عطا کیا ہم سب کو، کیونکہ یہ جو اب بن رہا ہے نا یہ مفعول بن رہا ہے، اس کے اندر یہ ساکن ہوتے ہی یہ فاعل بن گیا. ٹھیک ہے، اب ایک آپ لوگ کو یاد ہوگا ہم لوگ کرے تھے یہ کہ اب دیکھیے اس میں میں آپ کو بتا دوں، وہبا اس نے عطا کیا. ٹھیک ہے، اگر آپ اس میں کہیں اس نے عطا کیا زید کو تو آپ نے کہا وہبا زیدن. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو بتائی تھی کہ زید کی جگہ پر، زید اسم ہے اس کی جگہ ضمیر بھی آ سکتی. اس نے عطا کیا اس کو، تو ہم ترجمہ کیا کریں گے؟ وہبہ. یاد آیا؟ وہبہ ایسے بن جائے گا یہ. اگر آپ اس کو کریں گے وہبو ہے نا، اچھا وہبو چھوڑ دی، اسی میں کرتے ہیں اس نے عطا کیا ان سب کو. کیا کریں گے؟ اس نے عطا کیا وہبو، وہبا، ٹھیک ہے، ان سب کو ہم وہبہم. اسرا جی آپ کا ہینڈ ریز ہے، پوچھیے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ وہبہم ہو جائے گا یہ. ٹھیک ہے، اب یہاں پر اگر میں کہوں وہبہ اس نے عطا کیا آپ کو، ہاں وہبکا، شاباش ماشاء اللہ. کیونکہ وہ جو آپ نے فی کا فی ہم کیا تھا نا، وہی سیم چیز یہاں پر آئے گی، سیم چیز. علیہ، علیہم، علیکا، علیکم، علیہ، علینا، سیم. فعل کے ساتھ میں بھی ضمیر جڑ جاتی ہیں. وہبہ، وہبہم، وہبکا، وہبکم. وہبکا کا کیا ترجمہ آئے گا؟ اس نے عطا کیا آپ کو. وہبکم آپ سب کو. وہبا کیا ہے اور آگے؟ ہاں اچھا، ہاں یہ بہت ٹرکی ہو گیا. چلیے اس نے عطا کیا مجھ کو، کیا کریں گے اب؟ چلیے اب دیکھتے ہیں کون کیا جواب دیتے ہیں. وہبا ہلے گا نہیں اپنی جگہ سے، اور مجھے وہاں یا لانا ہے. با کے اوپر کا زبر نہیں ہٹے گا. با نے ہیلمٹ پہن لی، ابھی ہیلمٹ. کیا کریں گے؟ جلدی ہوتا ہے. کسی کی آواز تو آئی تھی صحیح جواب میں، بتائیے. میں اعراب لگا رہی ہوں، مجھے اعراب کے ساتھ بتاتے جائیے. اعراب بتاتے جائیے، کس کے اوپر کیا آئے گا جلدی بتاتے جائیے. ہاں پہ کیا آئے گا؟ زبر. با پہ با ساکن رہے گا یا کیا آئے گا؟ با پہ ساکن نہیں، زبر رہے گا، کیونکہ یہ اپنی اعراب نہیں چھوڑے گا بالکل. ہم اس کو بیلنس کرنے کے، ہاں یہ نون وقایا کا لگائے ہی اس لیے ہم. وہبنی اس نے عطا کیا مجھ کو. اب کیونکہ ہم وہابی بن جائے گا یہاں پر، اگر ہم یہ یا دیں گے تو وہاں بئی نہیں پڑھ سکتے ہم، یا اپنے سے پہلے والے حرف کے اوپر زیر چاہتی ادا کرنے کے لیے، تو وہاں بئی نہیں پڑھ سکتے ہم. تو اب متکلم والی جو یا رہتی وہ اپنے سے پہلے پہ زیر چاہتی. کتابی ہم بنا سکتے، کیونکہ کتاب کو آپ زبر زیر پیش میں کچھ بھی گڑبڑ کچھ چینج کرے تو کچھ نہیں ہوتا. فعل اپنے اعراب نہیں چینج کرتا. اگر میں کہوں میری کتاب تو یہ بن جائے گا ہاں کتابی. کتابن کہیں، کتابن کہیں، کتابی کہیں، وہ اس کو اسم کو زیادہ فرق نہیں پڑتا. فعل نہیں بدلے گا اپنا. فعل جیسے ہی زبر زیر پیش چینج کر دے گا تو وہ کہاں کا کہاں نکل جائے گا. تو فعل کہے گا میرے سارے اوزان فکسڈ ہے بھائی. میں بتائی نا، ساس بہو کے سامنے کبھی نہیں جھکتی. تم کچھ بھی کر لو، میں اپنے نہیں بدلوں گی. تو یہاں پر کبھی بھی نہیں تبدیل ہوگا یہ.
तो वहाबनी, तो क्या तर्जुमा बनेगा इसका? वहाँ बनी, उसने अता किया मुझको। शाबाश। अता मुझको। अब बताइए उसने अता किया हमको, हमको बोले हम लगाएंगे। हमको, हम उनको रहेगा, गायब नहीं है, हमको मुतक प्लूरल फॉर्म में वहबना। हाँ लगाएंगे। एराब बताते जाइए। वाव पे ज़बर, एराब बताइए। वो पे जबर, हा पे भी जबर, बा पे भी जबर, वहबना। हाँ, अब हमारा समझ में आ गया एक्सरसाइज का। जी बाजी। अब क्या है यहाँ पर, तर्जुमा करिए। उसने अता किया हमको उसने अता किया। अब इसके अंदर ये जो आया उसने, ठीक है, अता किया हमको। ये उसने जो है ये ज़मीर है, जो कि कौन सी ज़मीर है? उसने मतलब हुआ, हुआ की ठीक है। आप इसको अगर हुआ वह बना भी लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पर यही हो रहा है, हुआ वह बना यानी उसने अता किया हम सबको। अब ये हुआ की जगह पर, अब यहाँ पर आप अल्लाहु पहले ला लीजिए, ठीक है, यहाँ पर ला सकते हैं अल्लाहु अल्लाह ने अता किया हम सबको। अल्लाह ने अता किया हमको। अब यहाँ पर चाहे तो वहबनल्लाहु भी ला सकते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को बताई थी कि फ़ेल का जो इसम रहता, फ़ाइल जो रहता, चाहे तो पहले आ जाए चाहे तो बाद में आ जाए, लेकिन तर्जुमा नहीं बदलेगा। वहबनल्लाहु पढ़ें आप या अल्लाहु वहबना पढ़ लें, ट्रांसलेशन चेंज नहीं होगा। अगर अल्लाहु वहबना पढ़ेंगे तो सिर्फ फ़र्क क्या आएगा, जुमले दो टाइप के होते हैं, जुमला इस्मिया और जुमला फ़ेलिया, बस वो फ़र्क आ जाएगा। पहले इसम से शुरू हुआ तो जुमला इस्मिया बन जाएगा, पहले फ़ेल से शुरू हुआ तो जुमला फ़ेलिया बन जाएगा, क्योंकि आपने वो किया नहीं, इसीलिए मैं आप लोगों को नहीं बता रही। तो आप यहाँ पर अल्लाहु वहबना भी कर सकते हैं, वहबनल्लाहु भी कर सकते हैं, दोनों भी सही है। अब और ये वहबल्लाहु लना भी कर सकते हैं। हाँ, वहबल्लाहु लना भी कर सकते हैं, अल्लाह ताला ने अता किया हमारे लिए या हम सबको। लना भी कर सकते हैं, हमारे लिए हम सबको एक ही तर्जुमा आ जाता है उसके लिए, क्योंकि वो दोनों लना भी मफ़ऊल ही हो रहा है। तो चाहे तो आप लना को नून का जो हम है वो उसको ज़मीर की शक्ल में मिला दें, चाहे उसको अलग कर दें। अच्छा, अगर आप लोग इसी चीज़ को, कोई आप में से किसी का माइक खुला है, बात असरा आपका माइक बंद कर लीजिए बेटा। अब यहाँ पर देखिए वहबता, अच्छा वहबू को थोड़ा सा आप लोग को गड़बड़ ना, वहबता अगर हम कहें, ठीक है, क्या तर्जुमा है इसका? आपने अता किया। हाँ, आपने अता किया। अगर मैं कहूँ आपने अता किया उसको, वहाबता ना लिखेंगे, नहीं उसको, उसको वहबतहु। हाँ माशाल्लाह। वहब देखें ये चेंज नहीं, ये जो है ना वहबता ये कभी भी चेंज नहीं होगा, वहबता ऐसे ही रहेगा, ठीक है। इसके बाद हमको ज़मीर ऐड करना है, ये हो जाए वहब, बा साइलेंट है ये यहाँ पर ऑलरेडी, ये साकिन है सॉरी, वहबता लग गया तो आपको पता चल गया है कि उसने अता किया, ठीक है। अब इसके साथ में आपने हु अटैच कर दिया, वहबतहु, उसने वहाबता आपने, सॉरी मैं गलत तर्जुमा कर, यहाँ पर उसने नहीं आएगा, आपने अता किया। उसको। हाँ, अब देखिए हमारे जुमले तो ऐसे ही बनते हैं ना। अब हमेशा आप अरबिक को कमांड लाना है तो आपको ज़मीरों का इस्तेमाल करना बहुत सीखना है, ताकि आप लोग कमांड आ जाता लैंग्वेज के ऊपर, कैसे भी हो आप कंफ्यूज नहीं होते, चाहे किसी भी शक्ल में आ जाए। फ़ेल के साथ में ज़मीर हर किस्म की लग सकती। अब अगर मैं बोलूँ आपने अता किया उन सब को, सेम फॉर्मेट रहेगा यहाँ पर, वहबता एंड में हुम लगा दीजिए बस, वहबता हुम, ये पैटर्न नहीं चेंज होगा, ये बा साकिन ही रहेगा, एंड में ता ज़बर पे आएगा, क्योंकि ये जो ता है ये मुखातिब का ता है, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। वहबतहु, वहबतहुम, ठीक है। अगर आप कहें आपने अता किया, नहीं वो तो आपने वहबता का नहीं आएगा,
آپ نے عطا کیا آپ کو تو نہیں بنے گا. تو اگر میں کہوں میں نے عطا کیا اس کو, پیٹرن چینج نہیں ہوگا. میں نے عطا کیا کیا ہے, وہبتو, وہبتو, ٹھیک ہے. ہاں شاباش, کس نے کہا وہبتو؟ ہاں وہبتو آئے گا. وہبتو ایسے ہی رہے گا. آپ لوگوں نے 6 ضمیروں کو یاد رکھنا ہے, ہو, ہم, کا, کم اور یہ, یا اور نا, ٹھیک ہے. ترجمے کے ساتھ میں ویسے ہی اٹیچ ہوگا. یہ والا جو ہے یہ پیٹرن, یہ ڈائی نہیں چینج ہوگی, اس کے ساتھ میں ہی ایڈ کرتے جائیں گے. پڑھنے میں آپ کو الگ لگے گا وہبتو. آپ قرآن پاک پہ اتنا کمانڈ آ جائے گا, آپ کو اتنا کمانڈ آ جائے گا ماشاءاللہ, کہ آپ لوگ جب فعل دیکھتے جائیں گے اس کے ساتھ ضمیر جڑتے جائے گی. تو کیونکہ اللہ تعالیٰ ہے, کوئی کسی کو دے رہا ہے, وہ اس کو دے رہا ہے, یہ اس کو دے رہا ہے, وہ اس سے بدلہ لے رہا ہے, اس نے اس کو مارا, کتنے سارے آتے ہیں, آیات آتی ہیں قرآن پاک میں. تو آپ کو صرف وہاں فعل پہچان گئے تو آپ ضمیر فوراً پہچان لیں گے, کوئی کنفیوژن نہیں رہے گا آپ لوگوں کو. اب دیکھیے یہاں پر وہبتم کا کیا ترجمہ ہے, آپ سب نے عطا کیا, ٹھیک ہے. وہبتم, آپ سب نے عطا کیا. اچھا یہاں نہیں دوں گی, آپ لوگوں پہ کنفیوژ ہو جائیں گے. وہبنا پہ کر لیجئے. وہبنا, وہبنا ہے یہاں پر, وہبناہو الگ آ جائے گا اس کے ساتھ, ملا نہیں سکتے, کیونکہ اگر آپ ملائیں گے تو یہ زبر گر جائے گا اور زبر گرا نہیں سکتے. تو کبھی کبھی کیا ہو جاتا ہے قرآن پاک میں, یہاں کھڑا زبر لگا دیتے ہیں. وہبناہو آپ نے دیکھا ہوگا, کہیں جمع کریے آپ لوگ تو آپ لوگ کو پتہ چل جائے گا. دیکھیں کھڑا زبر آپ لوگ دیکھتے ہیں نا قرآن پاک میں, وہب, یہ آ گیا, سوری, وہب ایسے آ جاتا ہے, لکھا ہوا تو ایسے ہی ہوگا لیکن یہاں کھڑا زبر رہے گا. کھڑا زبر کیا ہوتا ہے, 2 زبر کے برابر ہوتا ہے. نون الف زبر نا, یا اوپر کھڑا زبر لگا لیں, آپ لوگ قاعدے میں پڑھ چکے ہیں. یا تو آپ وہبناہو لکھ لیں یا پھر ایسے آئے گا وہبناہو, یہ کھڑا زبر. تو کیا مطلب ہے, ترجمہ کیا بنے گا, ہم سب نے عطا کیا اس کو. ہاں ہم سب نے عطا کیا اس کو. وہبناہم, ہم سب نے عطا کیا ان سب کو. وہبناکا, ہم سب نے عطا کیا آپ کو, ٹھیک ہے. وہبناکم, ہم نے عطا کیا آپ سب کو. وہبنا نہیں آئے گا, وہبنا وہ آپ لوگ گڑبڑ ہو جائے گا اس کا. اور پھر آگے کوئی بھی, اب دیکھیں ایسے ہی یہبو, ٹھیک ہے, یہبوہو, وہ عطا کرتا ہے اس کو. اب اس میں یہبوہو, اب اس میں کوئی چیز یہ فعل کی نہیں چینج کریں گے. فعل میں کبھی یہبو نہیں کریں گے, یہبوہو, یہبہو کچھ نہیں, یہ جیسا ہے ایسا ہی رہے گا. اس کے ساتھ ضمیر کو لگائیں گے آپ. یہبونا ہے یہاں پر, یہبونا, اس کے ساتھ میں اگر کوئی چیز آ رہا ہے یہبونہو, ویسے عموماً ایسے نہیں آتا ہے, وہاں پر کوئی نہ کوئی الگ طریقے سے آتا ہے. ہوم آ جاتا ہے یا ہوا کی ضمیر آ جاتی ہیں. ڈیٹیچڈ اور اٹیچ پروناؤنس کے لیے پیٹرن بنا ہوا ہوتا ہے. لیکن جو بات کرنے والی احادیث مبارکہ کی ہوتی ہے, ادب کی کوئی کتابیں ہوتی ہیں, اس کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں. قرآن پاک کیونکہ بہت ایک سسٹمیٹیکلی سیٹ اپ لینگویج ہے قرآن پاک کی, تو اسی لیے وہاں پر کبھی آتے ہیں کبھی نہیں آتے ہیں. لیکن دوسری آپ کتابیں لے لیں عربی زبان کی, ہر چیز آ جاتی ہے اس میں, کیونکہ بات کرنا ہوتا ہے نا, بات میں تو سب چیز آ جاتی ہے, ٹھیک ہے. اب جیسے جیسے آئے گا ہم لوگ کرتے جائیں گے. جیسے یہاں پر ایک آ گیا تھا, ایک کے لیے ہم اتنا پورا جاگے کر کے آئے تھے, وہبنا, تو اللہ نے عطا کیا ہم سب کو. اب کلیئر ہوا نا یہ چیز آپ لوگوں کو, کہ ضمیر کیسے ایڈ ہوتی ہیں. جہاں جہاں پر بھی ضمیر آتے جائے گی, ایگزامپل جس میں رہیں گے تو انشاءاللہ ہم کر کے اور تھوڑا پکا ہو جائے گا انشاءاللہ. سمجھ آئے یا کنفیوز تو نہیں ہو گئے؟ پہلے تو باجی ہم کلیئر تھے, آپ نے اور کنفیوز کر دیا, ایسے تو نہیں ہوا نا؟ باقی سب لوگ کنفیوزڈ ہے کیا؟ بھائی خاموش ہو گئے سب ایک ساتھ. اچھا سب کے لیے کلیئر ہے. سناٹے والی خاموشی ہو جائے نا تو ذرا ڈر لگتا ہے, کیا بات ہے, مسئلہ کلیئر تو نہیں ہوا؟ چلے ٹھیک ہے. اب جو ہے آگے کا ہم, میرے کو نہیں آ رہا باجی. اچھا کیا سمجھ نہیں آیا باجی؟ میں ذرا باہر ہوں, کل پوچھتی میں. ہاں ٹھیک ہے انشاءاللہ میں تو شام میں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, یہ وہابہ کا ہو گیا. ہمارا 3rd لیسن بھی ہو گیا تھا وعدہ, باب ضربہ سے ہو گیا تھا نا, وعدہ یعیدو. جی ہو گیا بس. چلیے 4تھ لیسن انشاءاللہ ہم کر لیں گے کہ
ये जो है अब हम जो करे थे वो बिगिनिंग में था कमज़ोर लेटर, अब बीच में आ रहा, और ये तो बेहतरीन है। जैसे आप लोग ये 9000 थे ना, कौन सा था वो, उसके अंदर 9000 टाइम्स आया था, कोई था, चलिए अक्सर फेल के बारे में बताते ये वाला कौला तो इतने बार आता कुरान पाक में कि आप लोग हर लाइन में देखेंगे ऑलमोस्ट 1636 टाइम्स कौला है। अब इसमें कौला उसने कहा, ठीक है, कौला, अब इसकी असल में था वो कवला, ठीक है, कैसे कौला बन गया वो उसकी ज़रा लंबी कहानी है, लेकिन आप लोग उसकी फ़िक्र मत करिए, कवला जाके वो कौला बन गया, बस इतना आसान है आप लोग के लिए समझना। क्योंकि ये वाव कहाँ से आया पूछेंगे आप लोग फिर बाद में जाके, बाजी वाव तो था नहीं, यहाँ कहाँ से आ गया वाव, तो इसीलिए कवला था वो याद रखिए, आगे समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। कौला उसने कहा, बहुत बार आता आपके पास कुरान पाक में, बार बार आता हर लाइन में। कौलू उन सब ने कहा, कुलता आपने कहा, कुलतु मैंने कहा, कुल तुम आप सब ने कहा, कुलना हम सब ने कहा, कौलत उस औरत ने कहा, ये आपकी माजी की गर्दान बन गई। कौला उसने कहा, कौलू उन सब ने कहा, कुलता, याद क्या रखना है आप लोगों को, माजी में लास्ट कलीमे के ऊपर ज़बर आता है, जमा में वाव अलिफ आ जाता है कौलू, और मुखातिब में ता के ऊपर ज़बर आता है, और जो लाम कलीमा है असल में देखिए इसमें कौफ अलिफ लाम, ठीक है, ये है आपके, अब तीनों मुतहर्रिक होना चाहिए ना, तो वो है कवला, ठीक है। अब इसकी एक चेंज हो जाता है, वाव जब आ जाता है तो मैंने आपको बताया था वो फ्रेंडली होता है तो थोड़ा थोड़ा चेंज होता है, वाव अलिफ या एक दूसरे के साथ बड़े फ्रेंडली रहते तो ये लोग इंटरचेंज होते रहते। तो यहाँ पर कौला के ऊपर आप देख रहे हैं हरकत नहीं है, हालांकि हम पूरा पढ़ के आए अब तक के माजी जो है अपने हरकत को कभी, यानी आराब को और हरकत को कभी नहीं छोड़ता, वो अपने पैटर्न को भी नहीं छोड़ता। जैसे हम पीछे देख लिए, वदा था तो वजदा था तो वजदा ही था, वो उसमें कुछ नहीं हो सकता, लेकिन क्योंकि दरमियान में वाव आ गया तो इसी वजह से हमने वो वाव को अलिफ बना दिया। कावला पढ़ने उनको मुश्किल होती थी तो उन्होंने वहाँ पर एक थियरी लगा दी, वाव मुतहर्रिक माक़बल मफ्तू, एक थियरी होती है, एक लॉ होता है, जैसे हम देखते हैं तो उसका एक लॉ होता है, वाव मुतहर्रिक माक़बल मफ्तू, यानी वाव के ऊपर हरकत है और उससे पहले अगर फतह आ जाए तो वाव अलिफ में तब्दील हो जाता है। ये एक लॉ है, वो बाद में इंशाल्लाह पढ़ेंगे आप लोग बड़ी ग्रामर की किताबों में। अब के लिए आप इतना समझ लीजिए कि ये है कौला, ठीक है, यहाँ पर वाव था वो अलिफ में तब्दील हो गया। जैसे ही अलिफ में तब्दील हो गया इसके ऊपर का ज़बर भी चला गया, क्योंकि आप देखते हैं कि अलिफ से पहले ज़बर आता है तो फिर अलिफ के ऊपर हम ज़बर नहीं लगाते, आला नहीं होता कहीं भी, आपने देखा होगा, कौला पढ़ देते हैं उसको। तो ऐसे ही कौलू उन सब ने कहा, कुलता आपने कहा, कुलतु मैंने कहा, ये याद रखना है आप लोगों को, ये भूलने वाली चीज़ नहीं है। इतने बार आता है कुलना कुलतुम कुलतु, इतने बार आते हैं कि आपको याद करना ज़रूरी है। अब देखिए, अब कौला से मुज़ारे बनाना है, ठीक है। अब यहाँ थोड़ी सी ट्रिक है, आप एक दो तरीक़े है, आप डायरेक्ट इसको यक़ूलु याद रख लीजिए, ठीक है, लेकिन जो थोड़ा डिटेल जानना चाह रहे हैं उनको बता दूंगी मैं कि आप मुज़ारे बनाते हैं नसर यंसुर के वज़न पे आता है ये, तो आप क्या करेंगे, यंसुरु अगर कहें तो मैं नून पे लिख देती हूँ, नसरा यन सुरु, बहुत बुरे तरीके से आता है, ये है नसरा यन सुरु, ठीक है। तो अब इसी वज़न पे आएगा कवला यक़वुलु, कैसे बनना चाहिए बताइए आप लोग, या पहले लगा दिया, कौफ आ गया, ये साकिन होना चाहिए ना, यहाँ पर देखिए या कौफ के ऊपर पेश आ गया, हालांकि हमारा रूल क्या है, फ़ा कलीमा, आप इसमें से फ़ा कलीमा बताइए कौन सा है, कौफ, फ़ा कलीमा कौन सा है, कौफ है, आइन कलीमा यहाँ ऊपर वाव, लाम कलीमा लाम। अब ये जो वाव था ये हमारा आइन कलीमा है जो कि अलिफ में तब्दील हो गया, फ्रेंड्स रहते वो लोग तो एक दूसरे में तब्दील होते रहते, कोई बात नहीं, कभी अलिफ वाव बन जाता, कभी वाव अलिफ बन जाता, कभी या अलिफ बन जाता, कभी या कुछ और बन जाता, तो बन सकते वो लोग, दोस्त थे एक दूसरे से। अब हमारा जो रूल था नसरा यंसुरु में फ़ा कलीमा था कौफ,
تو یہ کیا ہونا چاہیے آپ کو؟ ساکن. ٹھیک ہے. اب آئین کلمہ کیا ہے؟ واو. تو یہ ہو گیا یک، اس کے اوپر یقولو کیونکہ باب نصرہ سے ہے تو یقولو بننا چاہیے وہ. ٹھیک ہے. اصل کیا بننا چاہیے؟ قال یقولو، قول یقولو. ٹھیک ہے. نصرہ کے اوپر اگر ہم لیں گے تو بنے گا قول یقولو. لیکن اب وہ لوگ یوہبو نہیں پڑھے تو یقولو کہاں سے پڑھیں گے؟ اور مشکل ہے یہ تو ان کو پڑھنے کے لیے. تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ تعلیل کر دیتے ہیں، تبدیلی کر لیتے ہیں. تو قولا جا کے وہ بننا چاہیے تھا یقولو. تو کیا کرتے ہیں؟ جب واو کے اوپر پیش آتا ہے اور اس سے پہلے ساکن ہوتا ہے تو یہ واو کا جو پیش ہے یہ اس کے بھائی کو دے دیتے ہیں. بھائی مجھے نہیں اٹھانا، میں آلریڈی واو ہوں، تم میرے اوپر سر کے اوپر پیش کیوں ڈال رہے ہو؟ تم لے لو یہ پیش اور مجھے ساکن کر دو. تو یہ واو اپنا پیش کیا کرتا ہے؟ اپنے بھائی کو دے دیتا ہے، پڑوسی کو دے دیتا ہے. اس کو بوجھ نہیں اٹھا رہا ہے کچھ بھی. بھائی مجھے کچھ نہیں اٹھانا ہے، میں خالی خالی اچھا ہوں، مجھے ساکن کر دو. تو یہ ساکن ہو گیا یہاں پر، کیونکہ ادا کرنے میں مشکل ہو رہی ہے. یقولو پہلے ہی میں واو بنا ہوا ہوں اور مجھے اور پیش لگا کے تم پریشان کر رہے ہو خامخواہ. تو یہ اٹھا کے واو اس نے پیش کو اٹھا کے پڑوسی کے سر پہ رکھ دیا اور خود ساکن ہو گیا. تو کیا بن گیا؟ یقولو. تو یہ تھا قولا سے یہ کیا بن گیا؟ قولا بن گیا تھا. اور یقولو سے کیا بن گیا؟ یقولو. ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں کو زیادہ ٹینشن لینا نہیں ہے، قول یقولو یاد رکھ لیں بس خلاص. اب واو کہاں سے آیا؟ اسی لیے میں نے یہ کہانی ساری آپ لوگوں کو سمجھائی ہے، کیونکہ یہاں تو واو تھا نہیں، قولا بن گیا. تو یہ یہاں پر یو قالو کیوں نہیں آیا؟ کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ پیش ہم گرا نہیں سکتے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ باب نصرہ کا ہے. اگر ہم یہاں سے پیش ہٹا دیں گے تو پھر آپ کو یہی نہیں پتہ چلے گا کہ وہ باب کون سا ہے، کیونکہ آئین کلمے پہ پیش آنا ضروری ہے آپ کو یہ پتہ چلنے کے لیے کہ وہ باب نصرہ سے ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ باب نصرہ سے ہے تو آگے ساری چیزیں اسی کے باب پہ بیٹھے گی. تو اس وجہ سے ہم یہ پیش نہیں ہٹا سکتے یہاں سے. تو یہ واو نے اپنا پیش اپنے بھائی قوف کو دے دیا، بھائی تم پیش اٹھا لو، مجھے ساکن کر دو. تو بن گیا وہ یقولو. قال یقولو. سمجھنے کے لیے ہے، یاد کرنے کے لیے آپ کو کوئی لا یاد نہیں کرنا ہے، کوئی رول نہیں یاد کرنا ہے. بڑی گرامر کی جو ہم پڑھتے تھے وہ ٹائم پہ ہم سارے تعلیلات یاد کرتے تھے کہ بے وہ قولا تھا، پھر قولا سے قولا کیوں بنا، تو واو متحرک ما قبل مفتوح ہوتا ہے تو واو کو الف سے بدل دیا جاتا ہے. پھر یہاں پر واو متحرک ما قبل ساکن ہوتا ہے تو پھر واو کا جو وہ ہوتا ہے ہر حرکت ہوتی ہے وہ ما قبل کو دے کے واو ساکن ہو جاتا ہے. یہ رول ہوتا تھا، ہمیں یاد رکھنا پڑتا تھا، لیکن آپ لوگ کو نہیں یاد رکھنا ہے. تو آپ لوگ کو کیا یاد رکھنا ہے؟ صرف قال یقولو، بس اتنا یاد رکھنا ہے. اب سیم گردان بنے گی یقولون تقولو اقولو تقولون نقولو. بس سیم چیز، وہ کہتا ہے یا کہے گا، وہ سب کہتے ہیں. یقولون وہ سب کہتے ہیں. تقولو تا ہے تو اس سے پتہ چل گیا کہ آپ کہتے ہیں. اقولو الف ہے تو پتہ چل گیا کہ میں کہتا ہوں. تقولون یہاں پر تا ہے اور آخر میں نون جمع کا ہے جیسے یا ہے، اور نون جمع کا ہے تو پتہ چل گیا کہ یہ غائب جمع کا ہے. آپ سب کہتے ہیں، یہاں پر تا کی وجہ سے آپ کو پتہ چل گیا یہ مخاطب ہے. نقولو شروع میں نون آ گیا تو آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ جمع کا صیغہ ہے، متکلم کا ہے. اور یہ جو تقولو ہے وہ عورت کہتی ہیں. آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یہ تقولو میں مخاطب مذکر اور غائب مؤنث. ٹھیک ہے. یہاں کیا ترجمہ بن رہا ہے؟ آپ کہتے ہیں. یہاں کیا ترجمہ بن رہا ہے؟ وہ عورت کہتی ہے. کیسے فرق کریں گے ہم تقولو کو دیکھ کر؟ بتائیے. دونوں ایک ہی ہے، کیسے پتہ چلے گا کہ یہ بھئی آگے پیچھے کا سینٹنس ہے؟ زبردست. کس نے بتایا بھئی؟ ارے نکھت باجی آپ بول رہے ہیں، میں باہر ہوں، پورے ایکٹیو ہے آپ ماشاءاللہ. آیت کا آگے پیچھے دیکھ کے ہم فوراً سمجھ جائیں گے کہ یہ غائب مؤنث کا ہے یا حاضر مخاطب کا ہے، مذکر کا ہے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. تو یہ چیز سے ہم پہچان لیں گے انشاءاللہ. اب آگے ہے امر. امر کیسا بنے گا؟ یقولو کا تقولو کا تا گرا دیں گے. ٹھیک ہے. اب بن گیا قل. اچھا کیا بنتا وہ؟ میں بتاتی ہوں آپ لوگ کو. اب یہاں اچھا اس کی تعلیل بتاؤں گی تو بہت لمبا ہو جائے گا. آپ لوگ سوچیے ہم تا گرا دیے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پر جیسے ہی یہ آ جاتے ہیں نا کمزور حرف آ جاتے ہیں تو اس کا امر کا بنانے کا بالکل پیٹرن چینج ہوتے چلے جاتا.
ٹھیک ہے. اب یہاں پر بھی وہی آئے گا, اقولو آئے گا. ٹھیک ہے, اب اقولو نہیں رہا نا یہاں پر. پہلے ہم فا کلمہ ساکن ہونا چاہیے, جیسے ہی فا کلمہ گر گیا یا فا کلمہ متحرک ہو گیا تو شروع کا حمزہ نہیں آئے گا, وہ بھی گر جائے گا. ٹھیک ہے, اور کیا کیے ہم, اینڈ کو ساکن کر دیے. اب اینڈ کو ساکن کر دیے تو وہ بن جائے گا قول, قول بن جائے گا. اب وہ بولنے میں ہی آرڈر نہیں لگ رہا تو وہ کہاں سے آرڈر کیسا ہونا چاہیے, ذرا اسٹرانگ ہونا چاہیے نا, کرو کر. تو بولنے میں قول اتنا ٹھنڈا ہو گیا تو وہ آرڈر نہیں لگ رہا. تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں, واو ساکن, اینڈ میں بھی ساکن, جب دو ساکنین جمع ہو جاتے تو واو کو گرا دیتے. جو کمزور رہتا واو اور اس کے بعد میں بھی کوئی ساکن ہے, دو ساکنین جب جمع ہو جاتے تو واو گر جاتا وہاں پر. ٹھیک ہے, تو یہاں پر کیا کیے وہ لوگ, واو کو گرا دیے. دیکھیے یہاں پر میں آپ کو بتاتی ہوں, یہ کیا بنا تھا, یہ تقولو. آپ لوگوں کو اتنا سب یاد رکھنا نہیں, آپ لوگ کو صرف اور صرف قل یاد رکھنا ہے. قل یا ایھا الکافرون, ہے نا. اب وہاں پر کیا تھا, قل امر کا صیغہ ہے, آپ کہیے. وہاں پر کیونکہ ہم ترجمے میں جو ہم کہتے ہیں کہ ادب سے بات کرتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کیا جا رہا ہے, اسی وجہ سے. ورنہ کہہ کافروں سے, اے کافروں, جب جماعت ہے نا, اسی وجہ سے. تو یہاں پر تقولو سے ہم امر کیسے بنائیں گے, پہلے تا گرا دیں گے. ٹھیک ہے, تو تا کی جگہ الف لگا دیا. فا کلمہ ساکن ہونا چاہیے, تو فا کلمہ ساکن نہیں ہے تو ہم یہ الف گرا دیں گے, پہلے ہی گرا دیں گے. یہاں پر باقی کے ہم سوچنا ہی نہیں. اب یہ ہو گیا قول. کیوں ہو گیا قول, قول کیوں ہوا, یہ اینڈ کو ساکن, اینڈ کو ساکن کیوں کر, دینے سے قول ہوگا. نہیں, ہمارا امر بنانے کا رول ہے کہ اینڈ کو ساکن کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہ واو بھی ساکن اور لام بھی ساکن, تو دو ساکن جمع ہو گئے. تو جب دو ساکن جمع ہو جاتے اور اس میں سے ایک اگر واو ہے تو ساکنین کے جمع میں واو گر جاتا, تو یہ بن گیا قل. میں آپ لوگوں کو صرف اس کے بنانے کی طریقہ بتائی, ویسے آپ لوگوں کو آرام سے واو قل یاد رکھ لیجئے, بس اس کا امر بنا قل, خلاص. اگر یاد رکھنا چاہ رہے ہیں, لکھنا چاہ کے نوٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے, آپ سمجھنے کے لیے کر سکتے ہیں. اس کے رولز ہیں بہت سارے. انشاءاللہ باذن اللہ جب ہم 4-5 کتابیں ہماری ہو جائیں گی تو میں آپ کو پورے رولز لکھواؤں گی تاکہ آپ کے پاس اچھے سے سیو رہنے کے لیے. لیکن ادروائز ضروری نہیں ہے. قل یاد رکھ لیجئے, مصنف نے کچھ نہیں لکھایا تو آپ لوگ بھی اتنا کیوں ڈیٹیل میں جا رہے. قل کہہ, قولو, ٹھیک ہے, کہو. اب یہاں پر قولو میں قلو نہیں بنے گا, یہ قولو بنے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ واو واپس آ گیا, یہ ساکن نہیں ہے نا لام, پہلے ساکن تھا تو واو گرا دیے ہم, اب لام متحرک ہو گیا تو واپس آ گیا واو. میں کیوں جاؤں بھائی, تمہارے اوپر حرکت آ گئی تو میں بھی واپس آ جاؤں گا, تو واپس آ گیا واو, قولو بن گیا یہ. ٹھیک ہے, فرق دیکھ رہے ہیں آپ لوگ, قل قولو. آپ جو پیچھے کا کرے تھے یہاں پر دیکھیے, عید عیدو صرف جمع تھی یہاں پر. جی آمنہ, سوری آپ کا ہینڈ ریز ہے, جی پوچھیے. اچھا, یہ آپ جب بتائیں نا کہ یہ یقولو سے بنتا امر یا تقولو سے بنتا امر, ہمیشہ مخاطب سے بنتا, تقولو سے بنتا. تقولو کا تا گرا کے وہاں پر ہم الف, یہ حمزہ یا الف لگا دیتے, جو ہاں اس کے اوپر حرکت دینا, اوپر یا نیچے حرکت دینا رہتا, تو وہ ہم دیکھتے کہ عین کلمے کی حرکت دیکھتے. جیسے ہی فا کلمہ متحرک دیکھے تو یہ فوراً گرا دیجئے بغیر سوچے سمجھے کہ حمزہ آئے گا ہی نہیں وہاں پر, کیونکہ کبھی بھی فا کلمہ متحرک نہیں رہتا حمزہ کے ساتھ میں. تو یہاں پر وہ رول چینج ہو گیا. اب رول جب چینج ہو گیا تو پھر آپ حمزہ لگانا ہی نہیں ہے شروع میں. اب حمزہ نہیں لگانا ہے تو پھر اب باقی کی چیزیں دیکھ لیں گے. قل تھا, قل کیسے بنا, یہ تقولو سے بنا. تو قل بننے سے پہلے انہیں کیا تھا, قول تھا, کیونکہ تا تو گرا دیے ہم, تو قول تھا. ٹھیک ہے, اب یہ قول, ہاں یہ قول, اب یہ تو یہاں سے تو یہ دیکھیے ساکن ہے, یہ تقولو تھا نا, تقولو سے تا گرا دیے تو اقولو بننا چاہیے, اقولو بننا چاہیے تھا. اقولو نہیں بن سکتا کیونکہ تا سے پہلے الف لگانے کے لیے فرسٹ کلمہ ساکن ہونا.
اقول بننا چاہیے وہ اصل بنا تو اس کے رولز کے حساب سے. تو ایک رول ٹوٹ رہا ہے نا, اقول بنا تو ٹھیک ہے. اب یہ لوگ کہاں اقول ادا کریں گے, ان کو تو پہلے ہی مشکل ہو رہی ہے ادا کرنے کے لیے, تو بولے کہ نہیں تم چاہیے نا, تم چاہیے, الف چاہیے ہی نہیں ہم کو, گر جاؤ تم بھی. یہ بھی گر گیا بیچارہ, بولے میری تو جگہ ہی نہیں ہے یہاں پر. تو قول بن گیا وہ, یہ اس طرح. اب یہ بھی لاسٹ میں تو ساکن کرنا ہے ان کو, کیونکہ امر کا بنانے کا طریقہ ہی ہے کہ اینڈ میں ساکن کرنا ہے, شروع میں حمزہ لگانا ہے متحرک, تو اس کو بھی ساکن کر دیے تو قول بن گیا وہ. قول میں واو اور دوسرا لا, کوئی آگے کے دو حرف ساکنین جب آ گئے, دونوں ساکن ہیں, تو پھر وہاں سے واو گر جاتا, گرا دیتے اس کو, تو قل بن گیا وہ. جو کمزور ہے اس کو گرا دیتے. ہاں تو واو کمزور ہے, واو کمزور ہے, گر جاتا. تو یہاں پر قولو میں واو واپس آ گیا پھر سے, کیوں آ گیا؟ ہاں لام متحرک ہو گیا. لام تو اب لام کا تو پیٹرن ہے نا یہ. اب دیکھیے جمع کا پیٹرن ہے نا یہ, عیدو پیٹرن ہے اس کا. عید تعید سے عید بن گیا, تو اینڈ کو ساکن کر دیے تھے. پھر تعیدونا میں کیا ہوا تھا, یہ شروع کا تا نکال دیے, پھر اینڈ کا نون جمع کا نکال دیے, تو عیدو بن گیا وہ, کیونکہ جمع بن رہا ہے تو اسی لیے واو بھی الف لگا دیے ہم. یہ تو اس کا اپنا پیٹرن ہے, یہ تو اپنا پیٹرن نہیں چینج کریں گا. اب کوئی وجہ آئی تو چینج کریں گے, آخر میں یا تو انہیں بھی چینج ہوتا. لیکن یہاں پر جیسے ہی یہ لو پیٹرن میں آ گیا, واو بولا کہ بھائی تمہارے اوپر حرکت آ گئی تو میں کیوں جاؤں, میں تو آ گیا واپس آ گیا. جب وہ ساکن تھا تو دو ساکنین ہو گئے, تو یہ واو گر گیا. جیسے ہی لام کے اوپر اپنی حرکت واپس آئی, یہ بھی واپس آ گیا واو بھی, تو قولو بن گیا, کہو. کہاں پر آتا دیکھیے آپ, بہت جگہوں پر آتا قولو. اگر آپ دیکھیں گے نا قرآن پاک میں, اگر آپ تلاش کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ملے گا. لا تقل, سیم قل کی جگہ لا تقل, ٹھیک ہے. تقول تھا یہاں پر, تو ایسے ہی ہم تا کو گراتے ہی, سوری تا کو تو نہیں گراتے, ساکن اینڈ میں ساکن کرتے, پھر وہی رول آ گیا, تقول ہو جائے گا وہ, ٹھیک ہے. یہ تقول بن جائے گا. لا ہے نا, لا کو لا اینڈ کرنا نفی کے لیے, لا تقول نہیں بنے گا تو واو گر گیا, لا تقل. پھر یہاں پر واپس واو آ گیا, لا تقولو, مت کہو, مت کہو. اب یہاں پر کہنے والا, پھر یہ سارے بولے کہ تم لوگ جھگڑا کرتے رہو, میں فاعلن, تو میں تو بادشاہ ہوں, میری اپنی ہی پیٹرن رہے گا, میں کسی کے پیٹرن کو فالو کرنے والا نہیں ہوں. تو یہ قائلن بن گیا فاعلن کے وزن پہ, ٹھیک ہے. اب یہاں پر کیا بننا تھا, مفعولن کے وزن پہ. مقولن تو ہے یہاں پر, اصل کیا بننا چاہیے تھا, مقبولن. ہاں مقبولن. کہاں سے پڑے گا بھائی, وہ بیچارہ واو بول رہا کہ میرے اوپر تو کچھ مت ڈالو, میں آلریڈی واو بیچارہ کمزور ہوں, میرے سر کے اوپر آلریڈی تم پیش کو ڈال دی, ہٹاؤ میرے سر کے اوپر سے پیش, میں کمزور بیچارہ چلنا ہی نہیں آ رہا. تو پھر یہ کیا کرتا, اپنا پیش ہٹا کے پیچھے والے کو دے دیتا, تو بن گیا مقولن, ٹھیک ہے. ایسا مقولن. قولن ہے یہاں پر, یہ آپ اس کو بار بار دیکھیں, قولن جمیل, اچھی بات کرو, یعنی یہ کہنا اچھا, تو اس کا مطلب ایسے آ جاتا. اب ایک بات بتائیے, مشکل لگ رہا ہے یہ, آسان لگ رہا, بولیے آسان ہو جاتا. الحمدللہ. دیکھیے نئی چیز ہمیشہ, اگر میں فرسٹ ٹائم جلیبی ڈالوں گی تو وہ جلیبی نہیں انڈیا کا میپ بن جاتی, لیکن مزے کی رہتی کھانے میں. ارے کوئی بات نہیں بھی, ٹیڑھی بنگی ہوئی تو ہوئی, جلیبی تو جلیبی, آفٹر آل ٹیسٹ تو آ گیا, تو ہم خوشی کھا لیتے, 2-3 بار ڈال کے جلیبی آ جاتی. تو تھوڑا قل سمجھنے میں, واپس جا رہا واپس آ رہا, یہ رہتا, تھوڑے ابواب میں رہتے. اسی لیے میں آپ کو بتائی نا, اس میں نئی چیز کوئی ایڈ نہیں ہو رہی, بس آپ لوگوں کو یاد کرنا ہے. اگر آپ لوگ یہ کچھ بھی نہیں کریں, مثال کے طور پہ یہ باجی ہم کو یہ کچھ سیکھنا ہی نہیں ہے, یہ ساری اتنی مشکل چیزیں ہم کو کیوں, تو کوئی بات نہیں, وہ ساری چیزیں جو بتائی وہ سب بھول جائیے. اور اگر جو سمجھنے والے ہیں, جو ڈیپ میں جانا چاہ رہے ہیں, وہ ڈیپ میں رہیے, نہیں تو آپ لوگ صرف اور صرف یہ یاد کر لیجیے, قل قولو, لا تقل, لا تقولو, قائلن, مقولن, قولن, بس اتنا ہی آپ لوگ یاد کر لیجئے, بس ختم, کوئی مسئلہ نہیں ہے.
کوئی چیز یاد رکھنے کی ضرورت ہے نہ کچھ بھی نہیں، وہ سارے رولز اینڈ ریگولیشن سب چھوڑ دیجیے، اتنا ہی یاد رکھیے کہ ہاں یہاں پر یہ پیٹرن ہے، یہ کتاب میں یہ ہے، ہم لوگ کو یہ یاد رکھنے کا بس۔ اگر کسی کے ذہن میں بار بار سوال آتا کہ یہ واؤ کہاں سے آ گیا، ادھر گر گیا، ادھر آ گیا، ادھر گر گیا، یا کیا کھیل چل رہا، تو ان کے لیے سمجھنے کے لیے سمجھ لیجیے، ورنہ تو آرام سے یاد کر لیجیے، مصنف نے تو نہیں سمجھایا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے حل قول خیرن، ترجمہ کریے اس کو۔ کیا اس نے خیر کیا؟ نہیں، قولا کہا، کیا اس نے کہا خیر کیا؟ اس نے کہا کہا خیر کو، ہاں خیر کو یا خیر کی بات کو، ایسے، خیر کی بات کو، مگر آپ خیر کو ہی لکھ لیجیے، آپ سمجھ گئے نا خیر کی بات ہے تو کافی ہے، خیر کو بس ترجمے میں اتنا ہی لکھیے، ایکسٹرا اچھی بات بھی لکھ سکتے ہاں اچھی بات بھی لکھ سکتے ہیں، بالکل۔ خیر ہو تو اچھی بات۔ اب وہاں پر کیا ہو جاتا، بات کا ترجمہ کدھر بن رہا، تو وہ کنفیوژن اگر ہو رہا تو پھر آپ خیر کو لکھ دیجیے بس۔ جی۔ آگے نام، قال خیرن، ہاں اس نے کہا خیر کو، حل قول خیرن، کیا ان سب نے کہا خیر کو، سب نے کہا خیر کو۔ ہم قالوا خیرن، ہاں ان سب نے کہا خیر کو، حل قلت خیرن، کیا آپ نے کہا خیر کو، نام قلت خیرن، ہاں میں نے کہا خیر کو، حل قلتم خیرن، کیا آپ سب نے کہا خیر کو، نام قلنا خیرن، ہاں ہم سب نے کہا خیر کو۔ سب کو سمجھ آیا؟ ایزی ہے نا یہ تو، صرف آپ کو گردان دیکھ لینی ہے اچھے سے ایک بار۔ اچھا، کلاس کے بعد آپس میں سوالات اور جوابات کیجیے۔ فعل مضارع، حل تقولون خیرن، ترجمہ کریے پہلے۔ آپ سب کہتے ہیں خیر کو، کیا وہ سب، نہیں آپ سب تا ہے نا، آپ سب کہتے ہیں خیر کو، کیا آپ سب کہتے ہیں اچھی بات، ہاں یہ بھی کہہ سکتے ہیں، ہاں کہتے ہیں نہیں کریے، وہاں پر فعال آ جائے گا پھر۔ کیا آپ سب کرتے ہیں خیر کی بات یا اچھی بات، ہاں سوری، کیا آپ سب کہتے ہیں کیا ترجمہ لیجیے وہاں پر، کہتے ہیں اچھی بات۔ نام نقول خیرن، ہاں نقول ہم سب کہتے ہیں، ہم سب کہتے ہیں خیر کو، ہاں ٹھیک ہے۔ فعل امر دیکھیے، قل خیرن، ہاں کہہ خیر، اچھی بات، ہاں کہہ اچھی بات کو۔ سوف اقول خیرن، جلد میں کہتا ہوں خیر کو، میں کہتی ہوں اچھی بات، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں فاعل اور اس میں مفعول، حل انتم قائلون، کیا آپ سب کہنے والے ہیں، کیا آپ سب، قائلن کہنے والا، قائلون کہنے والے، کیا آپ سب کہنے والے ہیں، نام ہم سب کہنے والے، قائلن کیا تھا، اس کی جمع قائلانی تثنیہ کے لیے آتا ہے، قائلون ہم سب کہتے ہیں نہیں آتا بھائی، کہنے والے ہیں، نہیں اس میں فاعل ہے نا، قائلون اس کے وزن پہ بٹھانا ہے نا، قائلن ہے وہ، اگر ہم سب کہتے ہیں آئے گا تو کیا آئے گا ترجمہ، مضارع میں اگر آپ لیں گے تو ہم سب کہتے ہیں، سب کہتے ہیں، یقولون، ہم سب کہتے ہیں نقول آئے گا، وہی ہاں نقول آئے گا، نقول، ہم سب کہتے ہیں نہیں نقول، نام نحنو ہم سب، نقول، نقولون نہیں آئے گا، نحنو نقول، نقول، یہاں پر بھی آتا ہے نقول کے ساتھ، کہہ سکتے ہم سب کے لیے نحنو بھی ایڈ کر سکتے، نہیں تو نحنو نام نقولو بھی آ سکتا، نہیں تو نام نحنو یہاں پر قائلون اگر آپ کہہ دیں گے نا تو بھی ہم سب نہیں بھی لگائیں گے، تب بھی قائلون کا ترجمہ وہی بنے گا، ہم سب کہتے ہیں، لیکن نحنو ایڈ کر دی، نقول کیوں نہیں آیا یہاں پہ، کیا یہاں پر قائلون ہے نا، انتم آنے کی وجہ سے اس کے جواب میں ہم نحنو بتا رہے ہیں یہاں پر، ادروائز آپ کو کہنے کے لیے تو ترجمہ صحیح بیٹھ جائے گا، نام قائلون اگر آپ کہہ دیں گے تو ہاں قائلون کہنے والے ہیں، ہم سب کہنے والے ہیں، تو فاعل کی ضرورت بھی نہیں ہے، نہیں رہتی، کیونکہ اب سوال ہے انتم تو اس کے جواب میں نحنو آ رہا ہے، قائلون، یہ صرف دیکھنا ہے آپ لوگوں کو، قائلون بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس میں فاعل کا ترجمہ اکثر غلط کر دیتے لوگ، اکثر یہاں پر مضارع کا ترجمہ بنا دیتے، کرنے والا، اب آپ قرآن پاک میں بھی جب آپ دیکھیں گے نا
تو آپ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کے لیے بھی کرنے والے ہیں، دینے والے، وہ جب آ جاتا رازقن آ گیا تو رازقن رزق دینے والے، رازقون اب یہ اس میں فاعل کے وزن پہ ہے، لیکن وہاں ترجمے میں آتا ہے دیتے ہیں، کیونکہ انسانوں کو سمجھنا دینے والے ہیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے انسانوں کو، وہاں پر ہم نارملی آپ ترجمہ دیکھیے گا دیتے ہیں آ جائے گا، مضارع کا ہی ترجمہ آتا ہے آپ کو بہت سارے مصاحف میں، لیکن اصل میں وہ اس میں فاعل ہے، وہ آپ لوگوں کو سمجھنا ہے، کیونکہ اب آپ گرامر پڑھ لیے تو آپ لوگ توڑ کے ترجمے ضرور کریے تاکہ آپ لوگوں کو گرپ آ جاتے انشاءاللہ۔ دیکھیے قولا ہی کی طرح تابا، اس نے توبہ کی، اصل میں یہ کیا تھا؟ تابا بھی توبہ تھا، تابا یتوبو آتا ہے اس کا، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ اس کو لکھیے گا، کا پورا ٹیبل بنایا جا سکتے ہیں، اسی طرح کچھ اور افعال بھی اسی اسٹائل پر آتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ تابا، تو یہ کیا تھا اصل میں؟ تابا توبہ تھا، یہ بس اسکرین نہیں چینج ہوئی؟ اسکرین میں نیچے ہی لکھ رہی ہوں، نہیں چینج کری میں، جی جی توبہ تھا یہ، اور یہ بنے گا یتوب، اس کی گردان آگے کے پیج پہ دیکھتے ہیں، شاید انہوں نے دی ہوگی، تابہ یہی سیم جو ہے یتوب، دیکھتے ہیں نیچے کی، اچھا اس کا جو ہے، اچھا اس کا یہاں پر پہلے وہ بنا لیتے ہیں۔ سبق میں دیا گیا قولا کا ٹیبل اچھی طرح یاد کیجئے اور ان سوالات کے جوابات لکھیے، یہ ورک بک کا ہے، عربی بنائیے۔ تم سب کہو لوگوں سے اچھی بات، تم سب کہو لوگوں سے اچھی بات، کیا آئے گا اس کا؟ تم سب کہو لوگوں سے اچھی بات، قالوا خيرا قولوا خیرا، تم سب کہو، کل تم الناس، نہیں بھئی امر ہے، یہ امر ہے، تم سب کہو، تم سب کہو، قولو آئے گا نا، قولو، الناس ہاں قولو الناس خیرن، الناس خیرن، تم سب کہو لوگوں سے اچھی بات، قولوا الناس خیرن۔ دیکھیے ماشاءاللہ آیت آ گئی، اب آپ لوگ کتنا اچھے سے خود سے کر سکتے، دیکھیے کتنا خوشی ہوتی ہے اندر سے، ارے ہم کو آیت کا ترجمہ کرنا آ گیا اپنے سے بغیر ترجمہ دیکھے کے۔ اب کریے ترجمہ، کہہ دیجیے اللہ ایک ہے، کیا ہے، آپ ترجمہ کریے، کیا ہے؟ ہوا وہ، اللہ احد ایک ہے، اللہ ایک ہے، قل وہ اللہ ایک ہے، کیا ہے؟ وہ اللہ ایک ہے، کہے اللہ ایک ہے، ہوا کا بھی ترجمہ کریے، وہ اللہ، وہ ہاں۔ اللہ، اب دیکھیے اس میں یہاں پر ایک غلطی کرتے ہیں لوگ پڑھنے، قل ہو پڑھتے ہیں، آپ دیکھے ہوں گے کتنے لوگوں سے آپ کہیے سورہ اخلاص توڑ کے پڑھیے، وہ پڑھیں گے قل ہو اللہ احد۔ ماہرین جو روزانہ نمازیں پڑھنے والوں کو بٹھا کے ایک بار پوچھیے کہ سورہ اخلاص کو توڑ کے پڑھیے، ورڈ الگ پڑھیں گے، قل ہو، آپ کہیں بھئی قل ہوا ہے تو نہیں جاؤ دیکھو پھر سے قل ہو ہے وہاں پر، آج کر کے دیکھ لیجیے، کسی کو بھی فون کرتے ہیں نا پوچھیے ذرا قل اللہ احد، ہم ایسے ہی پڑھتے ہیں نا قل اللہ احد، ذرا اس کا ترجمہ کریے، توڑ کے پڑھیے، صرف عبارت پڑھوائیے، اب آیات 2 آیات صرف، تو قل ہو پڑھتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو میں نے کریکٹ کیا، قل ہو پڑھتے ہیں، قل هو اللہ احد، ہوا قل ہوا، کہے وہ اللہ احد، ہوا ہے یہ وہاں پر، وہ ہوا نہیں ہے، قل ہوا وہ، دیکھیے وہ کو چاہے تو آپ ضمیر میں رکھ سکتے ہیں یا پھر ظاہر میں رکھ سکتے ہیں نا، قل ہوا 2 الگ ہے نا، لیکن قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے نا، تو ہم اس کو قل ہو نہیں پڑھ سکتے، قل ہو اللہ احد۔ حل قلتم خیرا، کیا آپ سب نے کہا اچھی بات، ہاں کیا آپ سب نے کہا اچھی بات، بالکل۔ اچھا یہ تاوا کا آپ لوگ لکھیے، میں بھی لکھتی ہوں اور اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں، تائبون آئے گا یہاں پر، تائبون آئے گا، توبتن آئے گا، یہ لکھ لیتے ہیں، چلیے یہیں بیٹھ کے ہم کلاس میں ہی
अमर का तूबू बन तूबू अम्र का तूबू तो नहीं आएगा, ये जमा का। अब इसी के ऊपर बिठाते जाते हैं, यहीं पर कौला के साथ में आपको बताते हैं, यहीं पर बिठाइए तौबा, ठीक है। ताबू तुबता तुबतु तुबतुम तुबना। ताबू, आप लोग भी अपने अपने बुक्स में लिखे, मैं स्लो ही लिख रही हूँ ना। तुबता, ताबू तुबता तुबता। अब यहाँ पर आ जाएगा, तर्जुमे आप लोग ज़रूर लिखिएगा आपकी बुक्स में। तुबतु तुबतु मैंने तौबा की, तुब तुम आप सब ने तौबा की। तुबना हम सब ने तौबा की। तौबा इतना गंदा आ रहा, अल्लाह मैं रुकी मैं मिटा, पता नहीं बाप जो लोग देख के लिख रहे हो। असल में मैं सोच रही हूँ एक पेन इसके साथ अटैच करना, पता नहीं देखेंगे कोई ना कोई। मेरे पास आईपैड है लेकिन उसको अटैच करना नहीं आ रहा, देखते हैं बेटे से पूछ के। आईपैड का पेन फिर भी अच्छा रहता है, वो अच्छा से लिख सकते हैं नीट। तो बिना, ठीक है। यहाँ पर कौलत आ जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? बाजी इसके मीनिंग्स बोलिए ना। सेम आएगा, आप सब ने तौबा, आप सब ने तौबा किया, आप सब, हम सब ने तौबा किया, मैंने तौबा की, आपने तौबा की, ऐसे ही। ताबत, ठीक है। औरत ने तौबा की। हाँ, उस औरत ने तौबा की। अब यहाँ पर आ जाएगा यकूलू की जगह यहाँ पर आएगा यतूबू। आपको बहुत बार ताबा का आता है कुरान पाक में, इसीलिए आपको आराम से पूरे के पूरे सेगे मिल जाएंगे। यतूबू, यतूबूना हाँ, यतूबू यतूबून। ओह, तूबू। एक मिनट। सारिया आज नए हैं नाम, है ना? सफिया है, क्या नाम है? सफिया। सफ़िया, अच्छा, ओके ओके। कौन है आज नए हैं क्लास में? माशाल्लाह। आपको है ग्रामर का नॉलेज है में कुछ? थोड़ा शुरू पूछिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला बरकत दे बहुत। ये है यतूबूना। अब यहाँ पर पढ़ते हुए लिखिए ना, मेरे को समझ में नहीं आया। यतूबूना यतूबून, यहाँ यतूबू जी, यतूबू, यतूबूना, ततूबू यहाँ पर आ जाएगा तूबू। ततूबू हाँ। आप तौबा करते हैं। हाँ, ततूबू, अतूबू, अतूबू मैं तौबा करता हूँ। आप सब लोग अभी साथ लिख लीजिए ताकि ये कॉलम बना लीजिए बुक में, ताकि तर्जुमे का जगह छोड़ दीजिए, फिर लिख ले सकते हैं, फिर अलग से। ततु यहाँ पर ततूबूना, ततूबूना आप सब तौबा करते हैं। ततु, बहुत गंदी हैंड राइटिंग आ रही, कोई बात नहीं, समझ में तो आ जा रहा ना। मैं कैसे लिख रही हूँ, उंगली से लिख रही हूँ ये और माउस रहता है ना, माउस का वो टच पैड है ना, टच पैड का एक बटन दबाए तो ये पेन चलता। यहाँ पर ततुबू सेम आ जाएगा। अब यहाँ पर तुब, नकूलू से नतूबू ना। हाँ ये नतुबू, बिल्कुल, जी 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 जी, हम सब नतुबू, तौबा करते हैं। नतूबू, हम सब तौबा करते हैं। तुब, तूबू यहाँ पर, ततूबू वो औरत, तुब तूबू, ला ततुब। हाँ। अब ये तूबू के बाद में अलिफ लगाना ज़रूर याद रखिए। हाँ, ला ततुब, ला तकुल, ला ततुब, ला ततूबू। ला ततूबू आप लोग लिख लीजिए। ताइबुन यहाँ पर, ताइबुन,
मततुब अब यहाँ पर मतऊबुन, मतूब मतऊबुन, मततुब मतऊबुन मततुब तुब तुब मतऊबुन है नहीं या नहीं मतूबुन लिखिए, मतऊबुन मतुब मतूबुन? मतुब अच्छा इसका एक मिनट मैं भी देख लेती हूँ क्या है इसका। हाँ तौबतुन, यहाँ पर तो इसका मज़दर ही चेंज हो गया, क्योंकि मज़दर जो है हमेशा अलग अलग आते रहता है सबका। तौबतुन नसूहा हम बताते ना, जैसा सच्ची तौबा, तौबतुन तौबा करना। ठीक है, तो ताबा उसने तौबा की, ताबू उन सब ने तौबा की, तुबता, सॉरी यहाँ तुबता के 2 डॉट्स आना है, तुबता आपने तौबा की, तुबतु मैंने तौबा की, तुब तुम आप सब ने तौबा की, तुबना हम सब ने तौबा की, ताबत उस औरत ने तौबा की, ततु यतूबु वो तौबा करता है, यतूबूना वो सब तौबा करते हैं, ततूबु आप तौबा करते हैं, अतूबु मैं तौबा करता हूँ, व अतूबु इलैह तो बार बार आता है कुरान पाक में, आप देखते हैं ना कि अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, है ना, एंड में आ जाता है ना, और मैं तौबा करता हूँ आपकी तरफ, इलैह। तक़ूलूना ऐसे ही, ततूबूना हाँ आप सब तौबा करते हैं, नतूबु नतूबु भी आपको बहुत सारी दुआओं में आ जाता है, व नतूबु अतूबु कहते हैं, व नतूबु कहते हैं, और हम सब तौबा करते हैं। ततूबु वो औरत तौबा करती है, तुब तौबा कर, तूबु तौबा करो, ला ततुब मत तौबा कर। आपको कहीं भी नहीं मिलेगा ला ततुब, क्योंकि अल्लाह ताला कभी नहीं कहते कि मत तौबा कर। ला ततूबु मत तौबा करो, ताइबुन तौबा करने वाला। आप ये ताइबुन भी बहुत जगह इस्तेमाल करते हैं, अक्सर जो लोग बैत होते हैं वो कहते हैं हम ताइब हो गए, है ना, तौबा करने वाला। मतूबु जो तौबा किया गया, तौबतुन तौबा करना। क्योंकि हमारी ग्रामर हफ्ते में एक ही दिन हो रही ना क्लास, तो फिर बहुत स्लो हो जाती है अपनी। कोई नहीं बोल रही नहीं, क्यों भाई, करेंगे नहीं करेंगे, कर लेंगे, क्योंकि अगर नहीं समझ में आया तो फिर आप लोग रिकॉर्डिंग भी सुन ले सकते हैं, मैं रिकॉर्डिंग अपलोड कर देती हूँ आज या कल। तो कोई चीज़ डाउटफुल रही तो आप लोग, क्योंकि फिर हमारा हफ्ते में एक हो रही ना क्लास, तो इंशाल्लाह, और आप लोग माशाल्लाह समझ गए तो मसला नहीं है कुछ भी, इसमें नई चीज़ कुछ ऐड होने की नहीं है, बस ये जो है उसी को याद करना है। अब कौला ही की तरह काना है, यानी उसके बीच में कमज़ोर हर्फ है, इसके सिगे कौला के सिगों ही की तरह बनेंगे। अब यहाँ पर वो कौला यकूलु बाब नसरा से था, ताबा यतूब भी बाब नसरा से है, ये भी काना यकूनु भी बाब नसरा से है। काना आपको बहुत बार आता कुरान पाक में, देखिए 944 टाइम्स वो था, ठीक है। अब ये आपको आज एक मालूम हो जाता, कुन फयकुन भी बोलते ना, हो जा, ऐसे वैसे वो वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कुरान पाक का। काना वो था, कानू वो सब थे, ठीक है, कुंता आप थे, सेम यही। अब यहाँ पर ये काना भी असल में कवना ही था, इसीलिए यहाँ पर यकवुनु है वो, तो यकूनु बन गया। आप डायरेक्टली अगर कौला समझ गए तो ये पूरे समझ जा सकते हैं आप लोग को, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि वाव कहाँ पर क्या बन रहा है आप लोग को उसमें कौला में समझ में आ गया, ये बहुत इजी है, सेम रूल अप्लाई होता है इसके अंदर। काना वो था, कौला कई पैटर्न, बिल्कुल बिल्कुल, काना यकूनु है ये, तो यकवुनु था ये, तो वाव के ऊपर मुतहर ये पेश मुश्किल हो रहा था, उन्हें मा कबल को दे दिया, अपने फ़ा कलीमे को दे दिया, तो यकूनु बन गया, वो कोई चेंज नहीं है। कौला काना ताबा सेम रूल के ऊपर जा रहे। तुब था, यहाँ पर कुन है, देखिए कुनता हम वहाँ पर क्या करे थे, कुलता, ठीक है, तुबता, ऐसे ही यहाँ पर कुनता है, ठीक है, आप थे। अच्छा
یہ ہم جب کرے تھے فعلتا کرے تھے، ٹھیک ہے. اچھا ایک منٹ رکیے، آپ میں سے کوئی یہ نہیں پوچھے کہ باجی قاف پہ پیش کیوں آ گیا بول کے، نہیں. اب دیکھیے یہ پیش کیوں آئے، اس میں بھی ایک چینج ہونے کی وجہ سے آیا، وہ ایسے ہی چپ نہیں آ گیا. وہ یہاں پر دیکھیے کانا جو تھا نا، اب اس کو کونتا ہونا چاہیے وہ اصل میں، نہیں بہت کنفیوز ہو جائیں گے بھائی. اور اس کو ایسے ہی یاد رکھ لیا آپ لوگ. میں نیکسٹ کلاس میں آپ لوگ کو بتاتی ہوں. اگر اس کے اندر کا چینج ہے نا پھر بہت مشکل ہوگا، تو گڑبڑ ہو جاتی بہت زیادہ. نہیں وہ کنفیوژن ہو جا رہا اس لیے نہیں کریے، اس کو ایسے ہی یاد رکھیے. یہ یاد رکھیے تو تاکہ آپ لوگ کو پہلے ٹیبل یاد ہو گیا نا، تو اس کے اندر چینجز کیوں آئے بول کے میں بتا دیتی ہوں. کنتا آپ تھے، کنتو میں تھا، کنتم کیونکہ آپ قرآن پاک میں بہت بار آتا نا یہ کنتم، تو آپ سب تھے، کننا ہم سب تھے، کانت وہ عورت تھی، ٹھیک ہے. یکونو اب دیکھیے ترجمے میں تھوڑا سا کیسے فرق آتا، وہ ہوتا ہے آئے گا کیونکہ وہ تھا، یہاں پر مضارع کا ترجمہ آ گیا نا. تو اصل میں کانا جو ہے افعال ناقصہ میں سے رہتا. وہ ہم اس کو بعد میں انشاءاللہ بہت ڈیٹیل میں کریں گے کہ کانا ہے کیا اصل میں، لیکن یا اتنا ہی سمجھیے آپ لوگ. یکونو وہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہاں پر یکونون، ٹھیک ہے. کانا سے بن گیا وہ یکونو، یکونو تھا تو یکونو بن گیا. یقولون کے جیسا یکونون بن گیا. وہ سب ہوتے ہیں، تکونو آپ ہوتے ہیں. آپ لوگ آج کی جو آپ کا ویکنڈ آ گیا نا، آپ لوگ قولا اور کانا بہت کیئرفلی قرآن پاک میں دیکھیے، اتنے بار آتا قرآن پاک میں، اور اس کا ترجمہ نیچے ضرور دیکھیے. تکونو آپ ہوتے ہیں، اکونو میں ہوتا ہوں، ٹھیک ہے. ہوتا کے ترجمے میں آ رہا ہے، تو ہوتا کیسے کریں گے؟ وہ سب ہوتے ہیں، آپ ہوتے ہیں، میں ہوتا ہوں. تکونون آپ سب ہوتے ہیں، نکونو ہم سب ہوتے ہیں، تکونو وہ عورت ہوتی ہے. کن ہو جا، تو ہو یعنی ہو جا. ہم کہتے ہیں کن فیکون، بس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کن تو ہو، فیکون بس وہ ہو گیا، ٹھیک ہے. کونو تم سب ہو، لا تکن تو مت ہو، لا تکونو تم سب مت ہو. کونو قانتون بھی ہے، دیکھا قرآن پاک میں تم سب ہو جاؤ قانتون یعنی زیادہ قناعت کرنے والے، اور یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے لیے بہت بار آتا ہے. کائنن ہونے والا، ٹھیک ہے. یہاں پر اب اس میں مفعول نہیں ہے اس کا، کائنن ہونے والا، کونن ہونا، ٹھیک ہے. اب یہ تھوڑا دیکھنے میں ٹنگ ٹویسٹر لگتا، لیکن یہ کب آپ کو یاد ہوتا معلوم؟ آپ اس کے ترجمے کریے، لکھیے، اور 2 3 4 5 بار ایک لائن کو پڑھیے. آپ کے لیے کب آسان ہوتا؟ جب آپ اس کو قرآن پاک میں ڈھونڈیں گے تب آپ کو سمجھ میں آتا. کیونکہ یہ فعلا ضربا ایسے نہیں ہے، یہ ہوتا، تو ہو، مت ہو، تم سب ہو، ہوتا تھا، آپ تھے، میں تھا. تو تھوڑا سا پریکٹیکلی اپلائی کہاں ہو رہا، اور اتنے بار آتا قرآن پاک میں، آپ خود دیکھیں گے تو حیران ہو جائے گے کہ اتنے بار. قولا کے جیسے ہی کانا بھی بہت بار آتا، بلکہ میں دیکھ کے آپ کو بتاتی ہوں. فعل ماضی، اچھا کیا کریں، ہاں یہ بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیے گزرے ہوئے زمانے میں جو کام ہو رہا تھا اس کے لیے بھی لفظ کانا اور اس کے ماضی کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. نیچے اس کی مثالیں. اب دیکھیے پاسٹ کنٹینیوس ٹینس، اور جو انگلش گرامر کرے وہ پاسٹ کنٹینیوس ٹینس. اب میں کہیں سے آئی، ٹھیک ہے، کل مثال کے طور پہ، کل وہ کھانا کھا رہا تھا. اس میں کیا ہے؟ 2 چیزیں آ گئے. ایک تو کل کی بات ہے تھا، لیکن جب میں آئی اس وقت تک وہ بندہ کام میں مشغول تھا، لیکن بات کل کی ہے. تو اس کو کیسے کریں گے؟ کانا وہ تھا، یعملو وہ عمل کرتا ہے. تو اس کا ترجمہ کیسے آئے گا؟ وہ عمل کرتا تھا، کانا یعملو. اب ٹرانسلیشن یعملو کو کیا آئے گا؟ وہ عمل کرتا ہے. جیسے ہی اس کے ساتھ کانا لگ گیا تو آپ کریں گے وہ عمل کرتا تھا. یعنی جب آپ نے اس کو دیکھا تو وہ عمل کر رہا تھا،
اس وقت. یہ بہت امپورٹنٹ رول ہے قرآن پاک کا, بہت امپورٹنٹ رول ہے. جو آپ دیکھیں گے کئی بار کہ ماضی میں آتا یہ جو ہے, اب آپ جو جب چھوڑے تھے وہ بندے کو, وہ کام کر رہا تھا, تو یہ کانا جب مضارع پہ داخل ہو گیا تو وہ تھا کا ترجمہ دیتا, اور کرتا تھا اس وقت تک کر رہا تھا جب تک آپ اس کو دیکھے تھے, تو یہ ترجمہ بنتا ہے اس کا. اور یہ اتنے بار قرآن پاک میں کانا کے ساتھ مضارع آتا. آپ لوگ وہاں کنفیوز نہیں ہونا ترجمہ بنانے میں کہ یہ کانا تو تھا کے معنی میں ہے اور یہ تو مضارع کے معنی میں, تو ہم اس کو تھا کیسے لگا سکتے ہیں؟ مضارع تو مضارع حال یا مستقبل کے لیے آتا ہے, لیکن جب کانا انٹر ہو جاتا اس پہ تو انہیں کیا کرتا, ماضی کا معنی دے دیتا اس کو. کرتا تھا, کیا تھا نہیں آ رہا, دیکھیے آپ یہاں پر ترجمہ کیا تھا نہیں ہے, وہ عمل اس نے عمل کیا تھا نہیں ہے یہاں پر, کیونکہ یہ ماضی ہے ہی نہیں, صرف کانا داخل ہو کے اس کو یہ بتا رہا ہے کہ یہ ماضی مسلسل تھا. کانو وہ سب تھے, یعملون وہ سب عمل کرتے ہیں. یہ دونوں جب مل گئے, کانو پلس یعملون مل گئے, تو کانو یعملون وہ سب عمل کرتے تھے. انبیاء کے جہاں واقعات آتے ہیں نا, اکثر وہاں پر یہ آتا کہ وہ نافرمانی کرتے تھے, اسی لیے ان کے اوپر عذاب آ گیا. یعنی جب تک عذاب آیا وہ نافرمانی میں ہی مبتلا تھے. کانو یعملون, تو وہاں پر وہ جو بھی لفظ استعمال آتا. کنتا آپ تھے, تعملو آپ عمل کرتے ہیں. تو اب یہ کنتا کے ساتھ میں یعملون نہیں آئے گا, ٹھیک ہے, کنتا کے ساتھ تعملو ہی آئے گا. کنتا تعملو, یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ہی آتے ہیں پیر ہو کے. کنتا تعملو آپ عمل کرتے تھے. کنتو اعملو, کنتو کے ساتھ اعملو آئے گا, کنتو کے ساتھ تعملو نہیں آئے گا. ضمیر کی طرح نہیں ہے کہ آپ وہاں پر اس کو اس کے ساتھ اٹیچ کر دیے. کنتو اعملو میں عمل کرتا ہوں, یا پھر میں عمل کرتا تھا. اب یہاں پر میں عمل کرتا ہوں کو تھا کے ساتھ جب ملا دیں گے تو وہ بن جائے گا میں عمل کرتا تھا. کنتم تعملون آپ سب عمل کرتے تھے. کننا نعمل ہم سب عمل کرتے تھے. کانت تعمل وہ عمل کرتی تھی. ٹھیک ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ لوگ جب تک کہ اس کو قرآن پاک میں نہیں دیکھیں گے, آپ لوگ کو یاد کر لیجئے بے شک اس میں سے دیکھیں, لیکن وہاں پر دیکھیں گے تبھی آپ کے ذہن میں بیٹھے گا یہ پورے کا پورا کہ یہ کیسے بنتا ہے. وہ گرامیٹیکلی آپ لوگ کو سمجھ آ گیا نا ماضی مسلسل کا. جی بس مضارع کے اوپر کانا جب آ جاتا تو کیا ترجمہ دیتا؟ ہاں ماضی کا. ہاں ماضی, یعنی ماضی میں کرتا تھا. ماضی کا اگر ترجمہ اگر آپ کریں گے تو کیا آ جائے گا. ٹھیک ہے, اس نے کیا, اس نے کیا اور وہ کرتا تھا میں فرق ہے. کرتا تھا مطلب ہو گیا تھا, وہ جب آپ اس سے لاسٹ ملے تھے جب تک کر رہا تھا. یعنی عذاب, اگر عذاب سے ایزیلی یاد رکھنے کے لیے عذاب ہے مثال کے طور پہ, عذاب آنے تک وہ نافرمانی کر رہے تھے. ایسے نہیں کہ وہ کل نافرمانی کرے تو آج ان کے اوپر عذاب آ گئے, اس نے نافرمانی کی نہیں آئے گا وہاں پر. وہ نافرمانی کر رہے تھے جب تک عذاب آیا, تب تک وہ نافرمانی میں مبتلا تھے. تو ایسے مرنے تک انسان گناہ پہ تھا یا مرنے تک وہ نیکی کر رہا تھا. کہیں بھی جہاں کہیں بھی آیا آپ کا تو اس کا بیسک رولنگ سمجھنا ہے آپ لوگ کو کہ وہ جب تک وہ اس کے اوپر ہوا وہ کام کر رہا تھا, ماضی میں تھا لیکن کر رہا تھا, کنٹینیوسلی کر رہا تھا. وہ نافرمان تھے. ہاں وہ نافرمان تھے, بالکل بالکل, وہ نافرمانی کرتے تھے یا وہ نافرمان تھے. اگر انہوں نے نافرمانی کی تو آپ کیا کریں گے اس کا ترجمہ کہ وہ پاسٹ میں نافرمانی کیے تھے, لیکن وہ نافرمانی کرتے تھے مطلب وہ کر رہے تھے. آپ جب تک کہ آیت نازل ہوئی اس وقت تک وہ نافرمانی کر رہے تھے. اس نے نافرمانی کی, وہ نافرمانی کرتا ہے. یہ ماضی اور مستقبل ہے, یہ حال ہے. نافرمانی کرتا ہے یا کرے گا, یا آپ کہیں گے کہ حال یا مستقبل. اس نے نافرمانی کی, ماضی ہے. اب یہاں پر دونوں مل کے کمبینیشن میں آیا. ٹھیک ہے, کوئی ہینڈ ریز کرے. اصل تو آپ لوگ کرتا ہے بول تو اب کر رہا ہے بولے سائنا باجی. ہاں یہ مضارع ہے نا, عمل کرتا ہے مضارع میں. ہاں کانا جب آ گیا تو وہ عمل کرتا تھا. ہاں مضارع کے ساتھ اٹیچ ہونے سے تھا, ہاں کانا یا عمل بول دو, وہ عمل کرتا تھا کے ترجمے میں. ہاں وہ عمل کرتا. ٹھیک ہے, یعنی کہ گزرے ہوئے زمانے میں جو کام ہو رہا تھا, یہ چیز آپ کو ٹپیکلی یاد رکھنا ہے. کام ہو رہا تھا, اس لیے بھی لفظ کانا اور اس کے ماضی کے الفاظ کا استعمال ہوتا ہے. کام ہو رہا تھا گزرے ہوئے زمانے میں, وہ دکھانا رہتا ترجمے میں.
اب اگر ہم پاسٹ کنٹینیوس ٹینس بولے تو ہی واز ڈوئنگ، ہی از ڈوئنگ اگر ہم کہہ دیں گے تو مطلب ابھی کر رہا ہے وہ، ہی واز ڈوئنگ وہ کر رہا تھا، انگلش میں اگر ہم کریں تو، ہے نا. پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس اگر ہم کریں تو ہی ہیڈ بین ڈوئنگ، ہی واز ڈوئنگ پاسٹ ٹینس، پاسٹ کنٹینیوس ٹینس. پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس میں ہی ہیڈ بین ڈوئنگ. تو اب انگلش میں اگر ہم کریں گے تو ہی واز ڈوئنگ نارمل سینٹینس ہے، وہ کر رہا تھا، وہ کام کر رہا تھا. جب آپ کل اس کے پاس، میں گئی آپ کے پاس آئی، آپ کھانا کھا رہے تھے، میں نکل گئی آپ کے پاس سے، گھر آ گئی اپنے، تو میں کیا بولوں گی؟ وہ کھانا کھا رہے تھے، ہے نا، ایسے ہم ڈسکرائب کریں گے نا. تو یہ نہیں کہ میں جب نکلی وہاں سے، آپ بے شک کل کھائے، پرسوں کھائے، کبھی بھی کھائے ہوں گے، لیکن میں جب وہاں سے نکلی تو آپ کھانا کھا رہے تھے. تو آپ کے لیے، میرے لیے تو وہ پاسٹ کنٹینیوس ٹینس ہی تھا. آپ کھانا کھا کے نہیں، اگر آپ کھانا کھا چکے ہوتے تو میں بولوں گی کہ انہوں نے کھانا کھا لیا، لیکن آپ کھانا نہیں کھائے تھے، آپ کھا رہے تھے. تو ہم کیسے بولتے ہارٹ اٹیک آ گیا، کھانا کھا رہے تھے ہارٹ اٹیک آ گیا. تو اب آپ کو ڈسکرائب تو کریں نا، وہ کھانا کھا لیے بعد ہارٹ اٹیک آیا نہیں بولیں گے. ہمارا جملے میں تو وہ چیز آنا ہے کہ جب وہ عذاب آیا یا ہارٹ اٹیک آیا یا کوئی پریشان، چلتے چلتے گر گئے، چل رہے تھے گر گئے، مطلب کل چل رہے تھے اور گر گئے. آپ آج بتا رہے ہیں اس کو ڈسکرائب کریں، تو وہ اسٹیٹمنٹ جو ہے قرآن پاک میں آنا بہت ضروری رہتا ہے. تو اسی لیے یہ چیز کو آپ لوگ اچھے سے یاد رکھیے. اور دوسری چیز جو یاد رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ کانا کے ساتھ میں جو فعل آئے گا وہ اس کا میچنگ رہے گا. یہ واحد غائب ہے تو یہ بھی واحد غائب، یہ جمع کا غائب ہے تو یہ بھی جمع غائب، یہ واحد مخاطب ہے تو یہ بھی واحد مخاطب، یہ جمع مخاطب ہے تو یہ بھی جمع مخاطب، یہ متکلم ہے تو یہ بھی متکلم. کبھی بھی ایک دوسرے کے اوپر اوور لیپ نہیں ہوں گے وہ، یعنی کہ واحد کا ہے تو جمع کے اوپر نہیں آئے گا اور متکلم کا ہے تو مخاطب کے اوپر نہیں آئے گا، ایسے نہیں آتا. ٹھیک ہے. اچھا، ہل کان یعملو، ہل کیا کان یعملو وہ کرتا تھا، کیا وہ عمل کرتا تھا، وہ عمل کرتا تھا. ہاں کیا وہ عمل کرتا تھا. ٹھیک ہے. نام کان یعملو، وہ عمل ہاں وہ عمل کرتا تھا. چلیے. ہل کان یعملون، کیا وہ سب عمل کرتے تھے؟ سب عمل کرتے تھے. تو آپ اس کو ترجمے میں کچھ بھی چینجے گا. نام کان یعملون، ہاں وہ سب عمل کرتے تھے. عمل کرتے تھے. ہل کنتن تعملو، کیا آپ عمل کرتے تھے؟ ہاں جواب بھی کیا آئے گا؟ نام کنتو عامل. ہاں دیکھیں چینج، میں عمل کرتا. ہاں چینج آ گیا. کنتو کے ساتھ عملو آیا، کنتا کے ساتھ تعملو آ گیا. تو یہ دونوں اٹیچ رہیں گے اپنے ساتھ میں. اگر یہ مخاطب ہے تو یہ بھی مخاطب، یہ واحد ہے تو یہ بھی واحد، یہ متکلم ہے تو یہ بھی متکلم، یہ واحد ہے تو یہ بھی واحد. حل کنتم تعملون، کیا آپ سب عمل کرتے تھے. نام ہاں ہم سب عمل عمل کرتے. ہاں کرتے تھے. کننا ہم سب کرتے تھے. نعملو عمل کرتے ہیں، یہ عمل کرتے ہیں اور کرتے تھے سے مل کے ہم سب عمل کرتے تھے کا ترجمہ آ جائے گا. فعل ماضی. ٹھیک ہے. حل کانوا یعملون خیرن، کیا وہ سب عمل کرتے تھے خیر کا. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. کیا وہ سب عمل کرتے تھے خیر کا. بالکل، کو یا خیر کو. ہاں بالکل. اچھی بات پہ اچھی بات کا عمل کرتے تھے یا خیر کا عمل کرتے. جی بالکل. نام کانوا یعملون خیرن. ہاں وہ سب عمل کرتے تھے اچھی بات کو. ٹھیک ہے. فعل امر میں کن صادقا، نہیں کر نہیں، کن تو وہ سچا. کن کا کیا آئے گا؟ کن فیکون. ہو جا. ہاں ہو جا. ہو جا. صادقاً کیا آئے گا؟ تم سچے ہو. نہیں، صادقاً کیا آئے گا؟ تو ہو. صادقاً سچا. ہاں سچا، تو سچا ہو. ہاں ہو جا سچا. تو ہو جا سچا. فاکون صادقاً، ہاں. جلد میں ہوگا سچا. اکونو ہو جاؤں گا. جلد میں ہو جاؤں گا سچا. جلد میں ہوتا ہوں سچا. ہوتا ہوں، بالکل ہاں ہوتا ہوں بھی. ہوتا ہوں سچا. کانا ہی کی طرح ذاق، اس نے چکھا کا پورا ٹیبل بنایا جا سکتا ہے. اسی طرح کچھ افعال جیسے قولا کا تو آپ نے بنا لیا. قوم وغیرہ بھی اسی سٹائل میں آتے ہیں. ذاق اصل میں
پھر یہی ذوقہ تھا یہ، ٹھیک ہے، ذاقہ یذوق ہوگا اس کا باب نصرہ سے. اگر بنا سکتے ہیں تو ضرور بنائیے ذاقہ یذوق. اگر نہیں بنائے تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں بنائیں گے. کوشش کریے اگر بن جائے تو بہت اچھی بات ہے. ذاقہ یذوق کانا کے وزن پہ، جی کانا یکونو ہے نا، ایسے ہی کانا یکونو ہے یا قول یقولو ہے، وہی وزن پہ ذاقہ یذوق بنتا. اور یہاں پر قومہ ہے، ٹھیک ہے، قومہ یقوم، قومہ وہ کھڑا ہوا، ٹھیک ہے، یقوم. یہ باب نصرہ کے وزن پہ ہے تو آسان ہے، باب چینج نہیں ہوا اس میں. ذاقہ یذوق، ٹھیک ہے، کانا کی طرح ذاقہ یذوق ہوگا. اور یہاں پر اب اس کا امر بنے گا ذوق، ٹھیک ہے، ایک امر کے لیے. قوم یقوم کا قائم مقوم آتا ہے. آپ لوگ اگر بنا سکتے ہیں تو ٹیبل ضرور بنائیے. ذاقہ کا اصل میں تھا وہ ذوقہ، لیکن اس کو نہیں بھی یاد رکھیں گے نا، ذوقہ کوئی ضرورت نہیں، یذوق یاد رکھ لیجیے، ذاقہ یذوق، ٹھیک ہے، بس اتنا ہی یاد رکھیے. کاما یقوم، مجھے کاما کا کیا اس کی میننگ کیا؟ کاما کی وہ کھڑا ہوا، وہ کھڑا ہوا، قامہ کھڑے ہونے کو کہتے ہیں، کھڑا ہو جاتا ہے نا، قم کہتے ہیں نا، کھڑا ہو جا. اس کا امر بنے گا قم، اٹھ کے کھڑا ہونے کو کہتے ہیں نا، اٹھ یا کھڑا ہو جا. کاما کھڑا ہوا. ذاقہ اس نے چکھا، یہاں اس کا تو ترجمہ لکھا ہوا ہے. قامہ، اس کا کاما کا نہیں لکھا جی. ہاں، وہ کھڑا ہوا، اس لیے یقوم وہ کھڑا ہوتا ہے. جی آ گیا. اچھا، یہاں پر سبق میں دیے گیا کانا کا ٹیبل اچھی طرح یاد کیجیے اور ان سوالات کے جوابات لکھیے. تم سب جانتے ہو، میرے خیال میں اچھا یہاں ذوق دیا، ٹھیک ہے، تم سب جانتے ہو. اچھا ایک کام کریں گے، اس کو ہم لوگ انشاءاللہ آپ لوگ پہلے ٹیبلز یاد کریے، پھر یہ 3 سوال ہم نیکسٹ کلاس میں کریں گے. اور اگر آپ لوگ یہ ٹیبل کا کر لیے تو بہت اچھی بات ہے. ذاقہ اس نے چکھا، اگر نہیں کرے تو انشاءاللہ ہم اس کو نیکسٹ کلاس میں یہ بھی کر لیں گے. اور پھر آگے کا جو ہے کمزور افعال، یہ باب چینج ہو رہا ہے، یہاں پر زادہ یزید ہے، یہ ذاقہ یذوق ہے، ٹھیک ہے، باب نصرہ سے ہے. 6th لیسن میں جو ہوگا وہ باب ضربہ سے ہے، زادہ یزید ہے، یہ تو باب چینج ہو جائے گا. باب چینج ہونے سے اس کی گردان بھی چینج ہو جائے گی، ٹھیک ہے. تو وہ کیسے چینج ہوگی انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں کریں گے اس کو. اس کا تو سوچی تھی آج کرائیں گے، لیکن نہیں انشاءاللہ نیکسٹ کلاس. آج زیادہ ہوا، نئے چیزیں بہت زیادہ آپ لوگ سیکھ لیے ماشاءاللہ، تو اوور لوڈ ہو جائے گا کہیں آپ لوگ کو. تو انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے آپ لوگوں کو کون سے بنانا ہے، تابع آپ لوگ لکھ لیجئے، قولہ آپ نے کر لیا کلاس میں ہی. اور اصل میں ہمارا ریویژن زیادہ ہو گیا آج، نہیں چلیے کوئی بات نہیں، اچھا ہے ریویژن ہو گیا تو پکا ہو گیا نا. کانا ہو گیا، کانا کے اوپر ذاقہ بنا لیجئے، ایسے ہی قولہ کے اوپر قومہ بنا لیجئے، تو ایزی ہو جائے گا. آپ لوگوں کے ہوم ورک رہیں گے 1 2 اور 3، ذاقہ ہے اور قومہ ہے، اور تابع تو ہم کلاس میں لکھ لیے، پھر بھی اگر کسی کو فیل کرنا ہے تو وہ 3 الفاظ کے آپ لوگ کو فیل بنانا ہے اور ٹیبلز بنانا ہے. دیٹس آل. ایکسرسائز بھی انشاءاللہ ہم کلاس میں نیکسٹ ٹائم کر لیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے.